حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت، بشارت اور سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ شفیع امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے، ذرا دل کے کانوں سے اور غور سے سنیے گا، جمعہ کی رات 2 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، اور پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کی برکات جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا اور مشرف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. مسائل کا حل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، قبلہ نگران شورا کا پروگرام ہے، اور اس کا جس طرح کی فارمیٹ ہے کہ ہمارے ساتھ 2 ڈاکٹر صاحبان، ڈاکٹر سلمان اور ڈاکٹر کامران ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں. آج ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارے جنید مدنی بھائی روحانی علاج بتانے والے یہ بھی موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عزوجل نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ڈاکٹر زیرک ماہر نفسیات ہیں، UK سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور خلیل بھائی انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور حکمت سے متعلق جو طبی علاج ہوتا ہے، گھریلو علاج ہوتا ہے، وہ بھی یہ بتایا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے مسائل جو ہے وہ حل فرمائے، اللہ کریم ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں ایک جو کمی ہے وہ شکر کی ادائیگی کی کمی ہے. شکر کی ادائیگی ہمارے ہاں کم ہے. بعض لوگوں کے پسینے میں سے ڈاکٹر صاحب اسمیل بہت آتی ہے، یعنی جسے یوں بولیں کہ ایک ایکسٹرا اسمیل. لوگوں کا ماشاءاللہ طریقہ بھی ہوتا ہے، روزانہ جو ہے وہ شاور لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور کپڑے بھی جو ہے وہ روزانہ چینج کرتے ہیں، کرنے بھی چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کے پسینے میں سے یہ بڑی اسمیل آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ اس کی وجہ تو ایک تو نارمل پرسپائریشن کا اپنا پورا پروسیس ہے. پسینہ آنا تو خود ایک نعمت ہے. جب باڈی میں سے ہیٹ ہوتی ہے تو پسینہ نکلتا ہے گا. تو جتنی مقدار کے اندر باڈی میں سے پسینہ نکل رہا ہے تو اتنی مقدار میں آپ نے فلوڈ انٹیک کرنا ضروری ہے گی. اب جیسے گرمی ہو گئی ہے، ابھی گرمیوں کے اندر ہی ہیٹ سٹروک بھی آتا ہے. ہیٹ کے ویو جب چلتی ہے تو پسینہ جب زیادہ، جن لوگوں کا آؤٹ ڈور کام ہے، جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ہائیڈریشن، پانی کی مقدار کو برابر رکھ کے چلنا ہوگا. کیونکہ پسینہ جب باڈی سے نکل گیا، یہ صرف پانی نہیں ہوتا، اس میں نمکیات بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو یعنی باڈی میں سے نمکیات لوز ہو جاتے ہیں، تو اسی مقدار میں آپ پانی کا استعمال کریں گے. تو پسینے کی وجہ سے بیسکلی زیادہ جو مین کمپلین آ رہی ہوتی ہے، مسل پل ہو جانا، پٹھوں میں درد ہو جانا، دن کے اندر گھبراہٹ شروع ہو جانا، اور پھر یہ چکر آ جانا. تو یہ ہیٹ اسٹروک کی علامتوں کے اندر شامل ہوتا ہے.
صحیح, اور یہ اس میں آپ پانی کی مقدار اپنی بیلنس رکھیں. ٹھیک ہے. اور رہا سوال اسمیل کا, تو اس کے بارے میں مجھے معلومات اتنی نہیں ہے. ڈاکٹر پسینے میں صاحب ویسے عام طور پہ جو عام لوگوں کے پسینے میں تو اسمیل ہوتا ہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مبارک پسینہ تھا کہ جو خوشبوؤں سے زیادہ جو ہے وہ خوشبودار تھا. سبحان اللہ. اور سب بھی کچھ بتا رہے ہیں اس میں میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ پوچھواتے تو عموماً گرمیاں آتی ہیں نا جب, تو ڈاکٹر صاحب ڈرپ کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو ایک تو فیکٹر یہ بتا دیا ہے کہ جو واٹر لاس ہوتا ہے, پسینہ وغیرہ زیادہ آتا ہے, اس کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے, تو ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلے جاتا ہے بندہ. اس کی وجہ سے جو ہے اگر ایک آدھ اس کو خدا نخواستہ لوز موشن یا وومٹنگ ہو جاتی ہے تو مزید اس کے اندر ڈی ہائیڈریشن پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہاں انڈیکیشن بن جاتی ہے کہ اس کو فلوئڈ انٹیک کروایا جائے کسی طریقے سے. اگر وہ منہ سے لے سکتا ہے تو بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ منہ کے ذریعے جو ہے اپنی پانی کی کمی کو پورا کر لے. وہ کسی بھی شکل میں لے سکتا ہے, جوسز کی شکل میں, سادہ پانی کی شکل میں, فروٹس کی شکل میں, وہ ریکوائر پوری کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ انٹیک نہیں لے پا رہا ہے, الٹیوں کی کیفیت ہے, کوئی غذا اندر جا ہی نہیں رہی ہے, تب وہ ایک انڈیکیشن بنتی ہے کہ اب اس کی فلوئڈ انٹیک کیے جائے, لیکن وہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ, نہ کہ فرمائش کی جائے خود سے جا کے. نارمل مریض بھی تو لگواتے نا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. طاقت کے لیے اس میں انجیکشن بھی آپ لگواتے ہو. فرمائشی طور پہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس میں اتنا کوئی خاطر خواہ بینیفٹ پیشنٹ کو نہیں ہوتا. تھوڑا بہت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو بینیفٹ ہو سکتا ہے 19-20 کا مل جائے, لیکن ایک خاطر خواہ بینیفٹ نہیں ہو پاتا جتنا آپ نارمل ڈائٹ سے یا نارمل چیزوں سے جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. سپوز ایک مثال دوں, 1 لیٹر اس کے اندر پانی ہوتا ہے یا اس کے اندر کچھ منرلس وغیرہ یا کچھ سوڈیم کلورائڈ وغیرہ, نمکیات وغیرہ ملی ہوئی ہوتی ہے, وہ کچھ حد تک آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیتے ہیں. لیکن آپ کوئی فروٹ لے لیتے ہیں, تھوڑا سا فروٹ لے لیا, 1 گلاس آپ نے دودھ پی لیا, وہ ایک اچھی خاصی کوانٹٹی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہے. تو ڈرپس کے حوالے سے سمپل سی بات تو یہی ہے کہ ایک انڈیکیشن بندہ خود اپنا جج کر لے, میں کھا پی سکتا ہوں تو مجھے ضرور ڈرپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر کھانا پینا ہی نہیں ہو پا رہا اس سے تو پھر اس کی انڈیکیشن بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ گھر کے اندر بھی کوئی نیمکول وغیرہ بنا کے پی سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, گھر میں آپ جو ہے نا نارملی جو نمکول ہوتا ہے وہ نمک اور چینی اس کی خاص مقدار ملا کے جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دیکھ لے اپنی کیفیت, خدا نخواستہ اس کو بلڈ پریشر کی شکایت تو نہیں ہے یا کوئی ڈائبٹک پیشنٹ تو نہیں ہے. اپنی کیفیت کے حساب سے بہتر یہ ہے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرے. گھر میں بھی اگر بنا رہا ہے تو وہ زیادہ اس کے لیے مناسب رہے گا. ماشاءاللہ. چلیں جی, اللہ کریم ہم سب کی حال پر اپنا فضل فرمائے, اور پانی بھی جو ہے وہ پیتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ڈاکٹر صاحبان رہنمائی فرما رہے ہیں اس کو بھی فالو کرے. ایک اللہ والے نے ایک بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ اور جس کی زندگی میں, جس کی سوچ میں, جس کی خواہشات میں, بالخصوص جس کی خواہشات میں اور یہ ایڈ ہو جائے, پھر وہ بندہ بس پھر اور سے اور ہی ہوتا جائے گا. کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا آپ دیکھیں کہ آپ کہیں دکان پر جاتے ہیں اور آپ اسے جا کے راشن کی دکان پر کہتے ہیں کہ مجھے 1 کلو آٹا چاہیے. دکاندار کیا کہتا ہے؟ اور پھر بندہ کہتا ہے کہ 1 کلو چاول بھی دے دے. پھر دکاندار کیا کہتا ہے؟ اور پھر بندہ کہتا ہے 1 پاؤ مرچیں دے دے. اس کے بعد پھر دکاندار کیا بولے گا؟ اور ایون کہ آپ اگر اس دکاندار کی دکان میں موجود سارا سامان بھی لے لینا, پھر بھی وہ کیا بولے گا؟ اور اچھا یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اور آپ بتا رہے ہیں چیز دکان پر نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اپنا کوئی بھی دکان پر کام کرنے والا ورکر اس کو بھیجتا ہے اور وہاں سے دوسری دکان سے وہ سامان لے کر کے آ جاتا ہے اور اپنے جو بھی چیز پرچیز کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے. تو اس اور کا جو ہے وہ کچھ خواہشات میں اور کا بھی کوئی ہونا چاہیے معاملہ. ماشاءاللہ نگران شورا کی یہاں پر مرحبا, تشریف لے آئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا فل سٹاپ نہیں ہے. اور اس کی ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو انسان کے پاس ہوتا ہے نا, اس کی پھر بندے کو افادیت, اہمیت, فائدہ, خوشی, مطلب وہ کچھ نہیں رہتا, پھر آگے سے آگے ہی جو ہے وہ دھیان جاتا رہتا ہے. آپ کیا فرق خواہشات میں اور جو ہے اس کے بعد آگے اور فل سٹاپ ہی نہیں. بات تو ٹھیک ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مشہور شعر ہے، آپ کی بات کی تائید کرتا ہوا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. تو خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ ایک مشہور ایک انگلش لائن ہے، اس کا ایک ترجمہ ہے. خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو اس کو جتنا منیمائز کیا جائے، دبایا جائے، روکا جائے تو بہتر ہے. اتفاق ہے کہ میں بھی کچھ اسی طرح کا ذہن لے کر آیا تھا ڈسکس کرنے کے طلب سے. سبحان آپ کا بلوٹوتھ اتنا ٹائٹ جا رہا ہے. یہ مجھے کسی مقتدی نے نہیں بتایا ویسے. تو میری آج مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ایک درخواست ہے جو میں سوچ کر آیا تھا کہ آپ سے شیئر کروں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی ایسے دیکھنے سننے والے ہوں گے جن کے اخراجات نیچے آئے ہوئے ہوں گے. یہ شاید یہ لاکھوں لاکھ ایسے گھرانے ہوں گے کہ جو ابھی پوزیشن نہیں ہے، ابھی کام نہیں ہے، ابھی حالات نہیں ہیں، تو وغیرہ 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 وغیرہ. پہلے ہم ان کو لیتے ہیں، پھر ایک اور طبقہ بھی، اس کو بھی اگر موقع ملے گا تو لے لیں گے. تو آپ منیمائز مطلب کم ہوئے ہوں گے، آپ کا خرچہ نیچے آیا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ نیچے تو آ گئے لیکن آپ کی زندگی چلتی رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں میری درخواست یہ ہے، ابھی جو آپ کا جو لاک لگا ہے نا، اس کو مطلب اب کھولیے گا مت، کیونکہ ابھی آپ نے جس کو ہم کہتے کر کسر سے کام لیا. ہمیں قناعت تو بہت اعلیٰ نام ہے، میں لینا نہیں، کیونکہ قناعت تو ایک، اس میں تو صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، اس میں قناعت کا ایک اپنا بہت خوبصورت اور بہترین مفہوم ہے. اب سارے قناعت کر گئے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اب چاہتے نہ چاہتے ہوئے کفایت شعاری آپ نے اختیار کر لی ہوگی. واہ، یہ تو ہے. آپ ہاتھ کھولنے کے بجائے جیسا آپ نے ایک اپنے آپ کو ایک سیٹل کر لیا ہے. یہ فیملی بیٹھی ہوئی ہے، میں ہو سکتا ہے کہ گھر کا بڑا شاید یہ باتیں نہ کر سکے آپ سے، بعض وقت نہیں کر سکتا گھر کا آدمی بڑا. آپ کہتے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، وہ کیسے بولے گا پرابلم ہے؟ آپ ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ کیسے مطلب ساری دنیا مسئلے میں، اور آپ گھر کے کمانے والے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ساری دنیا مسئلے میں، صدارت سے لے کر وزارت تک، وزارت سے لے کر نیچے تک ملازمت تک، سارے کے سارے اوپر سے لے کر نیچے تک نظر آتا ہے کہ مسئلے میں. یہ آپ کے گھر کا آدمی واحد بیٹھا ہوا جو مسئلے میں نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلے میں نہ ہو؟ کیونکہ اس کا جس سے کام کاج کاروبار ہے وہ مسائل میں ہے. وہ نہ بولنے کا اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن میں جنرل بات کر رہا، 100% پر بات بھی نہیں کر رہا. امیر آدمی بھی لاس میں جایا ہے اور غریب آدمی بھی پریشان ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اس وقت بڑی بڑی ریاستیں جن پر کبھی بھی سلم نہیں آیا، وہ نیچے نہیں آئی ہیں، ان کی وہ معیشت کو نقصان نہیں پہنچا، وہ بھی تقریباً سمجھے کہ اس وقت جو بیان ہو رہا ہے وہ. لیکن میں آپ سے ریاست میں یوں ہو رہا ہے تو جے ڈی پی یوں ہو گئی ہے تو فلاں یوں ہو گیا ہے. اب اس سے آپ بولو گے یار ہم نے نہ جے ڈی پی بڑھا سکتے ہیں، نہ ہم لوگ یہ ریاست کے معاملے میں، معیشت کے معاملے ہم لوگ اپنا انٹرفیئر کر سکتے ہیں، نہ ہمارے بولنے سے کچھ فرق پڑے گا. آپ اپنے گھر کی معیشت کے تو آپ ذمہ دار ہیں نا. یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کو ایک بار پھر بیٹھ کر لکھ لے گا، آخر ہم 4 مہینے سے گھر کیسے چلا رہے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ یہ 10 20 30 چیزیں تھیں جو آپ نے اپنے خرچوں سے اگنور کی ہیں، اور اس کو آپ نے اپنے گھر کے خرچوں میں لیا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس تھے ہی نہیں. مگر آپ کا کچن بھی چلا، آپ کا گھر بھی چلا، آپ کی یوٹیلیٹیز بھی چلی. آپ نے 4 کمروں کی جگہ پر ایک کمرے میں سونے پر کہ چلو اے سی ایک کمرے کا چلے گا، آپ نے اس پر اکتفا کیا. بھائی گزارا کیا نا آپ نے. اب چلو تھوڑا سا آپ بولیں گے یار ابھی یہ تو چلو ابھی مجبوری تھی، تو اب آگ لگی تھی تو کیا کرتے، ایک ہی کمرے میں سو گئے تھے.
چلو آگ بجھ گئی تو چاروں کمرے کھولنے کی کیا ضرورت ہے, ایک کمرہ کھول لیتے. یہ آپ کے ہاتھ میں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ بدن کا وزن اور خرچہ یہ دونوں بڑھ جائے نا تو کم کرنا آسان نہیں ہے. اسی بات, دانتوں سے پسینہ نکلتا ہی ہے. ہائے ہائے. یہ میں آپ کو بہت ہی یہ ٹوٹلی فیملی ڈسکشنز ہیں, اور یہ وہ فیملی ڈسکشنز ہیں جو بعض اوقات گھر میں نہیں کی جا رہی ہوتی, تو اس میں لڑائی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا سبب بن جاتا ہے جھگڑے کا. بچوں کی فرمائشیں, بچوں کی خواہشیں, تو بچوں کی امی کی خواہشیں, کچھ وہ کھلے ہاتھ کا ہوتا ہے تو نہ دو پیسے. اب یہ کیا بیماری, پریشانی, خدا نخواستہ کوئی اور پرابلم ہو گیا, جناب ہسپتال بھاگو, تو 5-7-10 ہزار روپے رکھے ہوئے ہی نہیں ہے کہ کوئی میڈیکل کے اندر خرچ ہو جاتے, پر ادھار مانگو. کوئی اور ایسی چیز آ گئی ادھار مانگ لو, کوئی ایسی چیز آ گئی ادھار مانگ لو. اتنے ٹائم سے آپ کا واشنگ مشین خراب پڑا ہوا ہے, بنانا ہے, کیا کیسے بناؤ یار, 1500-2000 روپے خرچہ آئے گا, نہیں بن رہا. فریج خراب ہوا ہے, کیسے صحیح کرے, 1500-2000-3000 خرچہ آئے گا, بھائی کیسے بنائے. صوفہ ٹوٹا ہوا ہے تو ٹیبل ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ دراز ٹوٹے ہوئے ہیں, تو وہ لائٹ لٹک ہی رہی ہے, اس کو اپنے کو تو آتا ہی نہیں تھا, کبھی پکڑ کر لائٹ لگائی نہیں ہے. اب جس کو بھی بلائیں گے وہ 500-1000 روپیہ لے لے گا. اب چھوڑو, سب چھوڑو, یوں دیکھا تو گھر بھی ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا, اور مطلب کہ وہ یہاں دیکھو تو ادھر سے احتجاج کی آواز آ رہی ہے, ادھر سے احتجاج کی آواز آ رہی ہے, پھر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, تو یہ ایکسپینسز آپ کے آلریڈی کھڑے ہوئے ہیں آپ کے گھر کے, اور جو تھوڑا سا جائیں گے, پلمبرنگ کا کام آپ کا پینڈنگ ہوگا, الیکٹریشین کا کام آپ کا پینڈنگ ہوگا, کارپینٹر کا کام آپ کا پینڈنگ ہوگا, ایسے کئی مینٹیننس کے کام ہے جو آپ کے پینڈنگ ہوں گے. بلڈنگ میں رہتے تو کبھی کوئی خرچہ آ گیا, کبھی گاڑی میں خرچہ آ گیا, موٹر سائیکل کا ٹائر کا وہ اس کے جو وہ ہوتے ہیں ٹائر کے بنے ہوئے, جو نیا ٹائر لیتے نا, تو ٹائر اس کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جس پر یہ ٹائر گھوم رہا ہے, وہ اس کو کیا بولتے ہیں, نہیں ریم نہیں, وہی ٹائر کا جو مین جو ٹائر ہوتا ہے, جو ویل ہے نا, ویل کے وہ دانت نکلے ہوئے تھے, یوں سمجھے آپ, جو چلتے چلتے گھس جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹائر گنجا ہو گیا. جب ٹائر گنجا ہو جاتا ہے نا, تو پھر اس کو کنکر بھی اس کا پنچر کر دیتی ہے. تو اس ٹائر آپ دیکھیں, ٹائر اتنا موٹا ہوتا ہے, ہاں جی, پھر یہ گھستے یوں ہو جاتا ہے. ایسے لاکھوں موٹر سائیکلیں ہوں گی, گاڑی ہوں گی جو آئے دن پنچر ہو کر کھڑی ہوئی ہوتی ہوں گی. ان کا اگر آپ 4 مہینے کا 6 مہینے کا پنچر کا خرچہ لے لو تو ایک ٹائر آ جاتا آپ کا. آپ نے پنچر والے کو پنچر کے پیسے دے دیے, مگر ایک ٹائر نہ لگ, کیونکہ ایک ساتھ آپ کو 50-100 روپے پنچر بنانے کے دینے کی آپ پوزیشن میں تھے, لیکن یہ ٹوٹل کرے نا تو شاید 1500 یا 2000 روپے کا ٹائر لینے کی پوزیشن میں کبھی آئے نہیں, اور وہ ٹائم الگ ضائع ہوا. ایسے آپ کے اگر آپ غور کریں گے نا, تو ایسے آپ کے کچھ 20 کام نکلیں گے کہ جو آپ کو 100-200 روپے 300 روپے کر کے آپ کے ہر مہینے کے خرچہ نکل رہا ہے. لیکن وہی چیزیں اگر آپ کے پاس تھوڑی سیونگ ہوتی تو آپ 4 مہینے پہلے نئی چیز لے چکے ہوتے, 2 سال تک آپ کو خرچہ نہ ہوتا. اب آپ اس پر سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو تمام فیملیز کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, قناعت اختیار کریں. سبحان اللہ. قناعت کہتے ہیں جو اللہ نے دیا اس پر بس کرے, صبر کرے, اور ادھر ادھر نظر نہ رکھے. یہ ایک سمجھے کہ ایک عام سا مفہوم میں نے قناعت کا بیان کیا ہے. میری درخواست یہی ہے کہ مارکیٹوں میں نکلنے سے, کورونا ابھی ہمارا ختم نہیں ہوا, کیونکہ بے احتیاطی یہاں لوگ کر رہے ہیں. احتیاط ہم نے آج تک شاید اس کو بھی ہم بھی جو جتنے لوگ احتیاطیں کر بھی رہے ہوتے نا, میری اپنی کیلکولیشن یہ ہے کہ ان پر احتیاط مسلط ہے. یہ مینٹلی طور پر آج بھی احتیاط کے لیے تیار نہیں ہے. ان پر احتیاط مسلط ہے, یہ کرو ورنہ جاب سے نکال دیے جاؤ گے, یا کوئی دوسرا آدمی ورا محتاط ہے تو اس کے لیے احتیاط کی جائے گی, ورنہ یہ اکیلے بیٹھے ہو گئے, ان کے لیے کوئی ادھر ادھر سے سارے مطلب کہ وہ کوئی احتیاط نہیں کرتے. اب پتہ ہے کہ ایک چیز ہے اور ہو رہی ہے, کوئی کھانستا ہے, کوئی چھینکتا ہے, کوئی کیا ہو جاتا ہے, کوئی کیا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, جو ایک میڈیکل بیان کر رہی ہوتی ہے. تو آپ ایسا نہ ہو کہ پھر پرابلم میں آ جائیں, پھر گھر کے جھگڑے, ٹینشن, بلڈ پریشر. یعنی ایک ہے میں نے آپ کو قناعت کا بیان کیا کہ آپ کفایت شعاری, اعتدال, میانہ روی سے گھر کو چلائیں, اور
جو جملہ میں برسوں سے کہہ رہا ہوں میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، برسوں سے کہہ رہا ہوں میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، خرچوں کے مطابق اپنی آمدنی بڑھانے کے بجائے آمدنی کے مطابق خرچے لائی. یہ تھک جائیں گے آپ، کیونکہ ہر 2-3 مہینے آپ کے خرچے انکریز کریں گے، اور جتنی تیزی کے ساتھ آپ کے ایکسپنسز بڑھیں گے، یوٹیلیٹیز کو بڑھنے نہ دیں. جتنی تیزی کے ساتھ آپ کا یوٹیلیٹی کا بل بڑھا ہے، جتنی تیزی کے ساتھ آپ کا کچن کا خرچہ بڑھا ہے، جتنی تیزی کے ساتھ آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور شاپنگ کے نام پر چیزوں کے جو ایکسپنسز بڑھیں، اتنی تیزی کے ساتھ نہ آپ کی آمدنی بڑھی ہے نہ آپ کی سیلری بڑھی ہے، کچھ بھی اتنی تیزی کے ساتھ نہیں بڑھا. تو آپ سروائیو کیسے کریں گے؟ بالکل ایک عام سا دو جمع دو کتنا ہوتا ہے 4، اتنی بھی حساب کتاب کو جاننے والا بھی کو بھی میری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کا. کورونا ایک ایشو ہے، دیگر وبا اور مصیبتیں پریشانیاں ایشو ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے گرمی کی بات ہو رہی تھی. اب گرمی ہے، اب گرمی میں آدمی گرمی میں تھڑائے گا تھوڑی، اور سردی میں پسینہ تھوڑی آئے گا. جس طرح سردی آنے سے پہلے آپ کپڑے گرم نکال لیتے ہیں، غذاؤں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ سردی کا آئٹم ہے، گرمی کیا گرمی آنے سے پہلے کبھی ایسا کیا ہم نے؟ کیونکہ گرمی کی بھی غذائیں الگ ہیں، سردی کی غذائیں الگ ہیں. ہم نے غذاؤں کو کبھی الگ کیا ہی نہیں ہے. گرمی آنے سے گرمی کو کبھی ہم نے گرمی لیا ہی نہیں ہے، گرمی کے کبھی نوٹس ہی نہیں دیتے. گرمی جو ہمارا نوٹس لیتی ہے نا وہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے. تو میری درخواست آپ سب سے یہ ہے، جو اس کو تھوڑا سا ریئلائز کریں، جو بچے بچیاں اور ان کی امی ابو بھائی، یہ جو بھی فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں بڑے چھوٹے، اس لیے میں نے ٹوٹلی اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک گھریلو معیشت کی بات کی. ہم ملک نہیں چلتے تو جناب ریاستیں نہیں، تمہارا گھر نہیں چل رہا. اب بیٹے آپ کے سامنے ٹھا کر کے فلاں چیز مہنگی ہو گئی، ٹھا کر کے مہنگی ہو گئی. کیوں ہوئی؟ یہ اس سے بیس نہیں ہے. اس سے بیس کرنے سے اون سے آپ کہیں جا کے بولو گے تو آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی. نہیں، اب کر رہا ہے کیا یہ سوچئے. ابھی آج بڑا ہے کل کم بھی ہو جائے گا، یہ اوپر گیا نیچے بھی آ جائے گا. لیکن آپ کیا یوں ہی ہوتے رہو گے تو زندگی کا بیلنس کے ساتھ چلے گی؟ صحیح. یہ میں نے ایک تھوڑا سا وقت لے کر ایک ایسا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے جو شاید اس وقت گھر والے پریشان ہیں، اس وقت مطلب جاب والے تقریباً لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کی جن کی آمدنی ہے نا، آپ یقین مانے وہ بھی پریشان ہیں. آؤ یار 2-2.5 لاکھ والے کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ لاکھ والا کا ایک اے سی چلتا ہے، 2.5 لاکھ والے کے 4 اے سی چلتے ہیں. آپ کی ایک کار چلتی ہے، اس کے گھر کی 4 کاریں چلتی ہیں. آپ کے ممبر کم ہے، اس کے ممبر زیادہ ہیں. آپ کا انداز زندگی تھوڑا چینج ہے، اس کا انداز زندگی تھوڑا چینج ہے. تو زیادہ آمدنی والا بھی پرابلم میں آ جاتا ہے، کم آمدنی والا بھی پرابلم میں آ جاتا ہے. اس لیے مہربانی کیجئے، میری درخواست ہے آپ سب سے، ہمارا پروگرام ختم ہو، اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ تمام فیملی ممبرز بے پردگی کے ساتھ بے پردگی نہیں ہو، اپنے جو بھی ایک فیملی ممبر جو ہوتے ہیں محرم، آپ بیٹھ کر اپنے بجٹ کو ریشیڈول کریں، ریسیٹ کریں. جیسے موبائل کو نہیں ریسیٹ کرتے ہیں آپ، وہ دوبارہ یار چلو دوبارہ لکھتے ہیں، آپ دوبارہ لکھیں اور اس کو دوبارہ دیکھیں کہ اس میں سے 100 روپے کی چیز بھی اگر کم ہوتی ہے نا، یار 100 سے کیا ہوتا ہے چلنے آتا، نہیں کرے ایسا. 100 روپے کی چیز کم ہوتی ہے نکال دے گا، یار اس کی کیا ضرورت ہے. فار ایگزامپل کوئی کیچپ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر کیچپ کے نہیں جی سکتے تھے. ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو. یہ شربت کا بوتل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا شربت کے بوتل کے بغیر نہیں چل سکتے تھے ہم؟ نہیں یار کو پانی تو تھوڑا پینا چاہیے نا، تھوڑا میٹھا کھٹا، لیمبو نچوڑ لو، آپ کو طاقت بھی ملے گی، وٹامنس بھی ملے گی، منرلس بھی ملیں گے، صحت بھی ملے گی، سب ملے گا. کچھ بھی کریں. اب یار اتنے کر کسر کیسے رہیں بھائی؟ آپ کی آمدنی کم ہے. واہ، یہ مطلب یہ کوئی کسی نے مسلط تھوڑی کیا آپ کے اوپر. صحیح بات. آپ کی آمدنی کم ہے تو آپ کی آمدنی کم ہے تو آمدنی کم ہے تو گھر میں یعنی رسک، اگر ہاتھ میں تنگی ہے تو اس سے دل و دماغ کو کیوں تنگ کر رہے ہو آپ؟
اس کو تو کشادہ کریں. دل و دماغ کو کشادگی کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, پازیٹیو سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. واہ مثبت سوچ ہوگی تو دل و دماغ میں کشادگی آئے گی. سبحان اللہ. ہاتھ پیسے سے کھلتا نہیں ہے, ہاتھ تو دل کے غنا سے کھلتا ہے. اللہ اکبر. دل غنی ہو جائے. سبحان اللہ. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس کو پڑھیں, تھوڑا سمجھیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں یورو جیسے مسافر رہا کرتا ہے. ہائے ہائے. پھر وہ حدیثوں کا مطالعہ کریں, قرآن کریم کی ان آیتوں کا مطالعہ کریں گے. اتنا پیسے کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو کیا ہو جائے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں کافی لگا مال کی زیادہ طلب ہی نہیں, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ حرام کی طرف جاتا ہے, ناجائز کی طرف جاتا ہے, رشوت کی طرف, سود کی طرف, جھوٹ بول کے کماتا ہے, دھوکہ دے کر کماتا ہے, اور کیا 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 کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے, آپ کے, میرے دیکھنے سننے والے جتنے بھی ہیں جو نہیں دیکھ اور سن رہے, آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کورونا وائرس اور دیگر وباؤں سمیت ہم سب کو تنگ دستی سے بھی بچا کر رکھے. آمین. کئی گھروں کی تنگ دستیاں ان کے ہاتھوں کی کمائی ہیں, ان پر تنگ دستی مسلط نہیں ہے. اور ہر تنگ دست آدمی غریب نہیں ہوتا, یاد رکھنا. غربت الگ شے ہے, تنگ دستی الگ شے ہے. ایسی بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا. کالز اور میسیجز بھی لیں گے انشاءاللہ. آپ نے گفتگو کے دوران مینٹیننس کی بات کی, اور کارپینٹر کی بات کی, الیکٹریشین کی بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ پلمبر کی بھی بات کی. آپ خیال نہیں فرماتے کہ انہی حضرات نے, جو کارپینٹر حضرات ہیں یا جو مکینک ہیں, الیکٹریشین ہیں, پلمبر ہیں, انہوں نے بھی ایک پرابلم جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا فالٹ ہوتا ہے لیکن یہ اس کے زیادہ جو ہے پیسے لیتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا فن ہے, ہم اس کے پیسے کم لیتے ہیں. زیادہ کی بات نہیں ہے نہیں, ایسا بھی ایک بنا, دیکھیں مجھے کسی نے, میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں میں آپ کی اس بات, آپ نے کہا کم زیادہ کی بات نہیں. ایک بندہ اپنی گاڑی کہیں پر لے کر گیا, مکینک نے, آٹو الیکٹریشین نے گاڑی کا بونٹ کھولا, اور بونٹ کھول کے اس نے ایک تار جو ہے نا وہ سیٹ کیا, گاڑی سیٹ ہو گئی. اس نے کہا 500 روپیہ دے دیں. نے کہا آپ نے ایک تار سیٹ کی ہے اور ایک تار یوں آپ نے لگائی اور آپ اس کا 500 روپے مانگ رہے. نے کہا یہ تو ہمارا فن ہے, یہ تو ہمارا ہنر ہے, یہ تو ہمارا کام ہے, مزدوری دیں ہماری. ڈاکٹر کو پھر کیوں نہیں بولتے؟ ڈاکٹر کو بھی لوگ بولتے ہی ہیں, ڈاکٹر نہیں سب نہیں, زیادہ پیسے لیتا ہے تو اس کو زیادہ عزت ہوتی ہے. 2000 فیس آپ دیتے ہو. نہیں, خالی یہ نہیں ہے, ہم اس میں دو باتیں ہیں سلمان بھائی. جی, خیر خواہی اور بات جو ہے نا ایک الگ شے ہے. ٹھیک. ایک یہ تجارت کے چیپٹر میں جی, خیر خواہی امت, خیر خواہی کرنا, یہ تجارت کے چیپٹر میں امام غزالی نے باقاعدہ یہ چیپٹر الگ بیان کیا ہے. صحیح. لیکن اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ اس نے وہ جو تار جوڑا, جو کچھ کیا نا, اس کو یہ اپنی لینگویج میں عموماً بولتے ہیں جگاڑ. کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں پرابلم ہو رہا ہے پارٹس کا. اب یہ آپ کو کہے گا نا کہ اس کے پارٹس آپ نکال کے رکھیں, یا یہ پارٹس منگوا لیتا ہوں, تو یہ پارٹس خرچہ ورچہ نکال کر لگانا کرنا, یہ ہو جائے گا اس کا 2-2.5 ہزار روپے کا خرچہ. اس نے اپنے تجربے سے کچھ ادھر ادھر سے جگاڑ کر کے کہ اس کا بھی مہینہ 2 مہینہ کام ہو جائے گا, ادھر چلا دیا. اس سے 1500 روپے بچائے کہ 500 روپے لیے. پہلی بات, اگر یہ کم لے کے اس کی محنت ہی نہیں لگی, اس نے تار لگا دیا, ہو سکتا کوئی پارٹس کا پرابلم نہ ہو, خالی تار کا ہی پرابلم ہو, اسے لگا دیا, تو اس سے چاہیے تھا ٹھیک ہے یار بھائی جان 2 منٹ کا کام تھا, کیا پیسے لینے. لیکن یہ گھر جا کر جب اس کے بچے پوچھیں گے کہ ابو کیا لائے تھا, بولا بابا آیا تھا, میں نے تار لگا دیا, میں کیا پیسے لینے. نہیں پیسے لینے کی پھر آپ کے لیے گھر آتے تھے کیا راشن میں تو آپ کو عرض کروں, میرا تو پروسپیکٹیو آج کل جو ہے نا وہ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ بندہ یقین مانے پلمبر بن جائے, کیا کارپینٹر بن جائے, لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے, پیسے بھی دیں گے, دھکے بھی کھائیں گے, سب کچھ کریں گے. 2 گھنٹے کا کام کر کے 1000 روپیہ کما لینا, مجھے بتائیں آپ, یہ بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں 2 گھنٹے کا آپ نے یا 1.5 گھنٹے کا کام کیا. ہم کیا بتائیں گے, لگتا ہے آپ کو ساتھ کہ کچھ مسئلہ ہو گیا, شاید اللہ خیر کرے. ہم سن بھی رہے ہیں, سب بہت ساری باتیں سنائی بھی رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ بتا دیں سلمان اتاری صاحب, یہ بتائیے کہ ہمارا یہ پلمبر طبقہ, کارپینٹر طبقہ, الیکٹریشین طبقہ, یہ جتنا بھی طبقہ, رنگ کرنے والے, یہ جتنا طبقہ ہے, یہ بیسیکلی امیر ہوتا ہے کہ غریب ہوتا ہے؟ نہیں, میرے سینس میں تو آپ پوچھیں, میرا تو اب ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں. آپ کا ذہن بنا ہوا ہے تو
ٹھیک ہے ڈاکٹر زیرک ہے, ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ مسئلہ ذہن کا آیا ہے, ڈاکٹر زیرک کا ٹاپک ہے, ورنہ تجربات کی بات یہی ہوتی ہے کہ یہ جو طبقہ ہوتا ہے پلمبر کا, ایڈیپٹیشن کا, یہ مینٹیننس کا, خود ہمارے فیضان مدینہ میں, ہمارے مدنی چینل میں ہم نے مطلب کہ مجھے برسوں گزر چکے ہیں, آپ نے یہاں کتنے امیر لوگ دیکھے جو 25-30 ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے, وہ ہمارے امیر نہیں ہوتا. ایسی بات, ٹھیک ہے, امیر نہیں ہوتا, ورنہ یہ امیر, وہ امیر ہے نا تو آپ ان سے زیادہ امیر ہو. صحیح, اگر وہ امیر ہے جن کو آپ امیر سمجھتے اس سے زیادہ پھر آپ امیر ہو. ٹھیک ہے, تو لیکن ہم لوگ امیروں میں, میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی امیروں میں شامل نہیں کیے جاتے. اللہ کا شکر ہے, کیونکہ سکون کی زندگی گزارنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے, سکون ہونا ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں پورا کر دے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو ہیں جنہوں نے یہ لیا, کیونکہ وہ جب آئے تو انہوں نے بھی, اب تو سیدھی بات ہے, لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کس طرح کا کام کروانا ہے. صحیح, یار پیسے نہیں ہے, 200-400 روپے میں نپٹا دینا, تو 200-400 روپے کا کام کر کے جاتا ہے وہ. آپ اپنی کار کو عام میکینک کے پاس لے جائیں, وہ 1000-1500 روپے لے گا, لیکن یہی کار کو اگر آپ اس کی کمپنی کے شو روم میں لے جائیں ورک شاپ کے اندر بنانے کے لیے, وہ آپ سے 5000 روپے لیتا ہے, کیونکہ اس نے اسی کا اپنا کمپنی کا ہی اوریجنل پارٹ نکال کر ہی آپ کی گاڑی میں لگایا ہے. صحیح, مگر آپ کو وہ 1000 روپے قبول ہیں, ہر تیسرے مہینے 500 روپے 1000 روپے دے کر میں گاڑی چلا لوں گا, مگر وہ ایک ساتھ 5000 روپے دینا قبول نہیں ہے جس کے 2 سال تک آپ کو سکون مل جائے گا. ہماری مینٹلٹی بڑی عجیب ہے. امیر سنت کا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, وہ شاید کئی چیزوں اس ٹاپک کو شاید کور کر لے گا, کہ مہنگا روے ایک بار, سستا روے بار بار بار. ایسی بات, صحیح بات, ٹھیک ہے جی. ویسے کسی نے ایک بات کہی تھی, میرا مقتدی نہیں تھا وہ, ابھی مجھے لوگ ملے مدنی چینل میں بھی کئی دفعہ کہ آپ کے مقتدی نے بات کہی ہوگی آپ کو, تو انہوں نے کہا کہ جو مہنگی چیز بیچتا ہے نا وہ زیادہ چونا لگاتا ہے. کیسے؟ جیسے اگر کوئی مہنگا صابن بیچ رہا ہے تو وہ جیلی صابن لے گا, 50 روپے کا مطلب وہ لے گا اور 125 روپے کا بیچے گا. ضروری نہیں ہے. میں نے اتنے کاروبار کیے ہیں, اگر میں اپنے کاروبار کرنے کی لسٹ بیان کروں نا تو شاید ممالک کم ہوں گے, میرا کاروبار زیادہ ہوگا. اتنی لائنوں سے, یہ مبالغہ ہے, اتنی نہیں ہے, لیکن میں نے بہت لائنیں گزاری ہیں. اور مطلب کرائے کی دکانوں سے لے کر اوپر تک 700-800 1000 روپے کے کام سے لے کر لاکھوں تک, یہ ساری چیز میری زندگی کا حصہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ مہنگی چیز بیچنے والا, تو دماغ ہی لوگوں کا عجیب ہوتا ہے. بعض لوگ سستا بیچتے ہیں مگر صحیح بیچتے ہیں, مہنگا بیچتے غلط بیچتے ہیں. بعض لوگ مہنگا ہی اس لیے بیچتے, وہ مہنگی ہوتی اس لیے ہے کہ وہ ہے ہی کام کی چیز, برانڈ ہے وہ. صحیح, وہ سستی نہیں مل سکتی, اس کو سستی ڈھونڈو گے تو وہ کاپی ملے گی آپ کو اس کی. تو یہ چیزیں مارکیٹ کی زبان ہے, مارکیٹ کی لینگویج ہے. بس یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, بہت ٹھیک ہے, مسائل سے نکل جائیں گے جی. کال شامل کرتے ہیں, پھر میسج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی, سگے اطار محمد ساجد اطار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام مسائل کا حل جاری و ساری ہے. پروگرام کے اندر نگران شورا کی آمد مرحبا. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام دیکھ کر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسجدوں کے اندر جس طرح لائٹیں کی سوئچیں بند کی جاتی ہے اور چالو کی جاتی ہیں, تو اس کی آواز سے جو کہ مسجد کے اندر بہت آواز بھی ہوتی ہے. تو اس مسائل کا کچھ حل بتائیے کہ مسجد کے اندر لائٹوں کی سوئچیں کس طرح چالو کرنی چاہیے اور کس طرح بند کرنی چاہیے. دیکھیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ایک تو اس کا شرعی مسئلہ ہے اور ایک اس کا فنی مسئلہ ہے. بٹن جو ہے نا, اس کو جب ہم یوں کرتے ہیں نا, آواز تب آتی ہے جب آپ اس کو یوں بند کرتے ہیں, اور جب بٹن پر ہاتھ رکھ کر بند کرتے ہیں نا تو اس کی آواز نہیں آتی. تو اگر آپ اس سوئچز کو, ایون وہ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو, اگر آپ سوئچز کو لانگ ٹرم چلانا چاہتے ہیں, لمبی مدت تک چلانا چاہتے ہیں, تو اس کو مار کر بند نہ کریں, اس پر انگلی رکھ کر اس کو بند کر دیں, یہ بند ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ مارتے ہیں نا تو اس کے اندر کی بھی ساری, اس کی آگے بھی یہ سامنے سے خوبصورت سا بٹن نظر آتا ہے, اس کے اندر ساری اس کی وائرنگ بنی ہوئی ہے.
تو پھر وہ زور سے وہاں لگتی ہے تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی چیز، اتنے سے بٹن کے کوئی اندر کے کوئی اتنے بڑے بڑے لوہے کے پیس تھوڑی لگے ہوئے ہوں گے، ہلکی بھلکی ننھی منھی سی وائرنگ ہوتی ہے، ٹاکے واکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب رہی وہ بٹن زور سے بند کرنے کی آواز، تو اس سے اگر وقف کے مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے. مگر بٹن بند کرنے کا ایسا شور کہ جس کو مسجد میں شور سے تعبیر کیا جائے، تو اس کے لیے شرعی رہنمائی لے لیجئے گا کہ یہ مطلب یہ وہ شور ہے جو عرفاً مسجد کا شور کہلائے. تو اس کے لیے پھر آپ کو دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے جی، میں یہیں تک بیان کر سکتا ہوں. جی ٹھیک ہے جی. میسج کے ذریعے کوشچن ہے کہ نہ تو نماز کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی دل میں سکون ہے، کیا کیا جائے؟ نماز کا جائزہ لیا جائے اپنی. اگر خدا نخواستہ نماز میں کمی ہے، نماز میں کمزوری ہے، اور دوسری طرف گناہوں کی کوئی خدا نخواستہ عادت ہے، یا ظلم کیا ہوا ہے کسی کے اوپر، کہ بعض اوقات ظالم بہت سارے بظاہر نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ظلم کر کے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ، تو ظالم کی آنکھ سوتی ہے لیکن مظلوم کی بددعا نہیں سوئی ہوئی ہوتی. اللہ، بددعا 24 آور اس کے لیے جو ہے نا اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. وہ اس کو مطلب اٹھتا ہے تو اس کو نقصان، تو دل میں بے قراری، تو بے چینی، تو سر کا درد، تو فلاں یہ وہ، اس کو اتنی جگہوں پر گھما رہی ہوتی ہے اس کی بددعا کا، اس کو شاید اندازہ نہیں ہوتا. تو اس کا جائزہ لے لیا جائے. اور خدا نخواستہ اگر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، غیبت، چگلی، بدگمانی، حسد، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو وہ بھی نیکی کی توفیقوں کے سلب ہونے کا سبب بن جاتی ہے، اور قلب اور ذہن کو بے قرار اور بے چین کر دیتی ہے اور آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. تو ان تمام تو چیزوں کا جائزہ لیا جائے. مزید یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی طبیعت کا مسئلہ ہے، تو پھر روحانی علاج والوں سے رابطہ کر لیا جائے. لیکن ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو ساتھ پرابلم کیا ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے ان کا روحانی علاج لیا جائے. کافی دیر سے جو میں نے ڈسکشنز کی تھی اس میں ڈاکٹر زیرک کا انپوٹ آنا بہت ضروری تھا. صحیح. ڈاکٹر زیرک کیا فرماتے ہیں؟ اب جو ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں آپ ماشاءاللہ اس کو سمرائز بھی اچھا کر لیتے ہیں. جی انشاءاللہ تقریباً 2-3 ٹاپکس پر گفتگو ہوئی ہے. سب سے پہلے جو خواہشات کے حوالے سے بات ہوئی تو اس میں تھوڑا صحت اور جسم کی ضروریات کے حوالے سے چند جو ہے وہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. نگران شورا نے تو ماشاءاللہ فائنینشلی طور پر خواہشات کا تذکرہ کیا، تو ہمارے جسم کے حوالے سے بھی نا سائیکائٹری میں ہمیں کئی طرح کے مریض ملتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ڈس آرڈر ہے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر. بندے کی اپیرنس، شکل و صورت بالکل نارمل ہے، لیکن وہ چاہتا ہے نہیں میرا ناک یوں ہو، میرے ہونٹ یوں ہوں، اس کی خواہش اس طرح ہے، اس طرح، اور وہ اس خواہش کے پیچھے اتنا پڑ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذہنی مریض بنا لیتا ہے، اور پھر وہ کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، کبھی آپریشن کرواتا ہے، کبھی کیا کرواتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ جسم کے حوالے سے، اس کی اپیرنس کے حوالے سے اس کی خواہشات غیر ضروری. یہ تو ایک ایکسٹریم مثال ہو گئی، ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں. لیکن جو کامن مثال ہے خواہش یعنی کہ جسم کے حوالے سے، ہماری باڈی کے حوالے سے، اچھا ہم میں سے ہر ایک کی باڈی مختلف ہے، ہم میں سے ہر ایک کی فیلنگز مختلف ہیں. ہماری باڈی کا سمجھنا، مجھے اپنی باڈی کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اکثر علامات، چھوٹا موٹا درد، گرم فیل ہونا، ہلکا ہلکا ایسے لگنا جیسے بخار ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہمارے ساتھ. اب مجھے جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نارمل ہے میرے لیے، مجھے اس پر کوئی پریشانی کرنی ہے یا توجہ دینی ہے یا نہیں دینی. جیسے مثال کے طور پر میں اگر اپنی مثال لوں، مجھے معلوم ہے کہ ہلکا پھلکا تھوڑی سی گرمی کی طبیعت میری یعنی کہ چلتی رہتی ہے، ہر 2-1 ہفتے میں تھوڑا بہت مجھے گرم فیل ہوتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ میری نارمل وہ ہے، اس پر مجھے کوئی زیادہ توجہ دینے کی حاجت نہیں ہے. اب اگر اس پر کوئی خواہ مخواہ اپنی خواہش کے مطابق کہے کہ نہیں مجھے تو یوں نہیں، میں تو بالکل نارمل فیل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی جو ہے وہ غیر ضروری جسم کے اعتبار سے خواہش ہوگی. اس طرح کے اکثر مریض اینگزائٹی کا، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ ڈاکٹروں کو سمجھ آتی ہے، پھر ان کو وہ ماہرین نفسیات کے پاس بھیجتے ہیں، اور ماہرین نفسیات کے سے بھی ان کی ٹریٹمنٹ تھراپی کے ذریعے کرنا پڑتی ہے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. تو جسم کے اعتبار سے، اپنے محسوسات کے اعتبار سے آپ اپنے جسم کو سمجھیں
اور اس کی جتنی بنیادی ضروریات ہیں اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں. تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری جو ہے وہ اس حوالے سے پرابلمز حل ہو جائیں گی. فائنل جسم کے حوالے سے ایک اور جو پہلو ہوتا ہے جہاں جسم کی ضروریات کو نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو واقعی جسمانی طور پر پرابلم ہے, بیک پین لے لیا جائے یا اور اس طرح کی کوئی ایسا سمٹم, ایسی علامت جو پہلے نہیں تھی اور جا بھی نہیں رہی. اب اس کا بر وقت یہ ضرورت پوری ہونا یہ اب خواہش کا نہیں ہوگا. یہاں ضرورت ہے اس کو بر وقت جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر انویسٹیگیشن کروا کر جو ہے وہ اس کا حل کیا جائے. اگر اس پر بھی ایسے مریض ایک ریزنیبل تعداد ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی, پتہ ہے کہ میڈیکل پرابلم ہے لیکن ادھر ادھر ٹوٹ کے اور یہ کرتے رہیں گے, اور یہاں جو ضرورت پوری ہونی تھی اس کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا اور نقصان ہو جائے گا. ایک تو یہ ہمارے جو ہے نا خواہشات اور ضروریات ہمارے انسانی جسم کی. دوسرا جو وہ گفتگو سلمان بھائی کر رہے تھے, یقیناً سلمان بھائی ایک جو ہے وہ عوام کے پہلو کو لے کر چل رہے تھے پرائسنگ کے حوالے سے کہ بہت زیادہ پیسے چارج ہوتے ہیں. یہ بھی ایک نفسیاتی عنصر ہے کہ جن ممالک میں بارگیننگ کی ہوتی ہے تو وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پوچھنے جو مانگنے والا ہے وہ 10 گنا زیادہ مانگ رہا ہوتا ہے. اور اس میں نگران شورا نے وہ میرا بھی وہ موقف تھا اس کو میں دوبارہ بیان بھی کر دیتا ہوں. نگران شورا نے بھی اس طرف ہنٹ کر دیا. جہاں بارگننگ ہوتی ہے نا تو ہمارا یہ ذہن بنا ہوتا ہے یہ جو جہاں سستی چیزیں ملتی ہیں نا ہم ان سے جو ہے وہ پیسے کم ہی کرواتے ہیں. لیکن جب ہم کسی پانچ جگہ پر جاتے ہیں, کسی بڑے ریسٹورانٹ پر جاتے ہیں, وہاں ہماری نفسیات کیا ہوتی ہے, یار اس نے 100 مانگے ہیں نا تو 120 دینے ہیں. تو یہ بھی ایک عوام کو سمجھنا چاہیے. جہاں جن ممالک میں پرائسنگ فکس ہوتی ہے وہاں کوئی بھی سوال نہیں کرتا, وہ جتنی پرائس ہے دی چلا گیا, ٹائم بھی بچ گیا اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے ریزنیبل پرائس ہے. اور آخری بات میں سلمان بھائی کی آج اس حوالے سے چلے بھی نگران شورا بھی موجود ہیں. اچھا, جو سلمان بھائی اور مقتدی کی بات چل رہی ہے اس پر میں سمجھتا ہوں سلمان بھائی نے ہنٹ بھی کیا. سینکڑوں لوگوں نے شاید ان کو کہا ہو یار آپ کے کسی مقتدی نے تو یہ بات نہیں کی. اب میں اگر سلمان بھائی سے ملوں, میں سلمان بھائی سے پہلی مرتبہ کہوں گا یار یہ مقتدی نے تو نہیں آپ کو کسی کو بات کی, لیکن سلمان بھائی سے آلریڈی تنگ آ چکے ہوں گے یار یہ کیا میں نے جو ہے وہ غلطی کر دی. تو یہاں پر جو ہے اس طرح یہ ضرور احساس کیا جائے یار میری بات کرنے سے اگلے کی کوئی دل آزاری یا یہ تو نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے وہ میری طرف سے جو ہے وہ سمری بھی سمجھے اور مدنی پھول بھی. اللہ آپ کو برکت دے. میں یہاں آپ کو ذاتی طور پر ایک بات جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. وہ بات چل نکلی ہے تو اب وہ ہو ہی گئی ہے تو میں اس کو کر ہی دوں. ویسے میں نے اس کو الحمدللہ جس نے بھی بات کی تو اس نے بڑے اچھے انداز میں, یعنی مجھے وہ یوں ٹیز نہیں یا تنقید وغیرہ کے طور پر نہیں کیا, ویسے بڑے اچھے ماحول میں. تو میں نے اس پر ایک اسلام سے میں نے یہ بات کی. میں نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے یہ قبلہ نگران شورا دامت العلوم القدسیہ جو ہے وہ میرے ساتھ گفتگو ایسی ہلکی پھلکی جو فرما لیتے ہیں. تو چلیں بھارت اللہ محبت سلامت رکھے, اور بہرحال یہ تنگ کرنے والا انداز تو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر زیرک سے ایک سوال کرنا تھا. جی اچھا, آپ ڈاکٹروں سے بھی ایک سوال, آپ تینوں سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی ذہن میں بات آ رہی تھی ڈاکٹر صاحب کسی کو دل کا پرابلم ہے تو آپ لوگ اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے, ای سی جی کروا لیتے ہیں, کارڈیو کرا لیتے ہیں, جو بھی آپ کے کئی ٹیسٹ ہیں. اچھا, کسی کا اور کوئی کولیسٹرول پرابلم ہے, اسپائنل کارڈ پرابلم ہے, ایم آر آئی کروا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں کروا لیتے ہیں. شوگر آپ کروا لیتے ہیں, کورونا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, اینٹی باڈی ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, تو رزلٹ آ جاتا ہے کہ ہاں یار یہ ہے. اچھا, مریض کو بھی آپ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ پرابلم ہے, نارمل یہ ہوتا ہے اور ایب نارمل کیسز میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اب کوئی نفسیاتی مریض بن گیا ہے, یعنی کہ ایک دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, جس کے دماغ میں مسئلہ ہو جاتا ہے وہ دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ماہر نفسیات کے پاس چلا جاتا ہے. اب ماہر نفسیات اس کو کیسے یقین دلائے کہ بھائی آپ کے دماغ کے اندر پرابلم ہے, یعنی آپ نفسیاتی مریض ہو, کیونکہ اس کا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس آنا جانا ہی نہیں بھی ہو تب بھی اس کو لگے گا یار میں نفسیاتی مریض ہوں تبھی تو اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. تو اس کا کیا, یعنی شاید ہزاروں لوگ ہوں گے یا لاکھوں لوگ ہوں گے جو نفسیاتی مریض نہیں ہیں, مگر ڈاکٹر کے پاس جا کر شاید ان کو لگا ہوگا کہ اب ہم نفسیاتی مریض ہو گئے.
हमें भेज दिया गया। अब नफ्सियाती मरीज जो डॉक्टर होगा वो भी शायद उनको एक आध दफा कहेगा आपको कुछ भी नहीं है, वो भी अच्छा डॉक्टर होगा तो बोले कुछ भी नहीं है। वरना तो एक तरह से देखा जाए, एज ए प्रोफेशन बात की जाए, एक तो उसकी रूहानियत है, रूह है प्रोफेशन की, लेकिन एक कस्टमर आया है, पेशेंट आया है, उसको थोड़ा विजिट करेगा तो उसका भी, डॉक्टर को भी तो अपना घर चलाना है, नहीं चलाना। तो एक नफ्सियाती मरीज को कैसे यकीन हो, यानी मैं एक नफ्सियाती मरीज को लेकर डॉक्टर के पास जाता हूं तो मुझे कैसे यकीन हो कि ये जो मैं जिसको डॉक्टर के पास लेके गया हूं, मेरा पेशेंट है, ये वाकई नफ्सियाती मरीज ही है। तो कोई ऐसा टेस्ट या कोई ऐसी रिपोर्ट बनती है जिससे आप इसको प्रूव कर सकें, या सिर्फ हमें उस डॉक्टर के तजर्बे पर ही भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ यार ये वाकई ये इस प्रोफेशन का पेशेंट है? कि मरीज का फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लेंट मरीज की कितनी है। जैसे डॉक्टर जीरक ने भी बयान फरमाया, बॉडी डिस्मॉर्बिक डिसऑर्डर ना, जैसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस का भी एक मसला होता है, मरीज के ऊपर ज्यादा होता है। नफ्सियाती जितने भी मामलात हैं वो मरीज के, अब डॉक्टर को वो इंसिस्ट करता रहे कि मैं, वो एक अलग चीज है। देखिए कि आप कैसे नजर आते हो, मुझे ऐसा हो जाना है। अब ये चीजें दुनिया में नहीं पूरी होती, मगर ये ख्वाहिशें मर नहीं सकती इतनी जल्दी। डॉक्टर जीरक जन्नत की ये खुसूसियत है कि इंसान अपने से आला, अपने से बेहतर लिबास में किसी को देखेगा तो वो सोचेगा काश के मेरा लिबास ऐसा होता तो उसका लिबास वैसा हो जाएगा। ये जन्नत में होगा, दुनिया में नहीं होता ऐसा। ऐसी बात, क्योंकि जन्नत में ना गम है ना दुख है। क्या बात, ठीक है। तो ये, लेकिन ये मैं जो सवाल शायद मैं प्रॉपर नहीं कर सका, तो ये कैसे होगा? डॉक्टर जीरा कुछ है इसका जवाब? जी, इसमें बिल्कुल आपका सवाल सही है और मुझे काफी हद तक समझ भी आ गया है। देखिए, जब तक, सबसे पहले अगर मेरे पास कोई मरीज आता है और मैं उसको देखता हूं तो मैं उसकी पूरी एक ना बायोडेटा और हिस्ट्री लूंगा, बचपन से लेकर, बल्कि कुछ सवालात यानी कि उसके वालिदैन के हवाले से भी होते हैं पैदाइश से पहले। तो हमें जो है ना इनमें से कुछ मिलेंगे, क्लूज, इशारे मिलेंगे कि भाई ये वो चंद चीजें हैं। फिर हम पूछेंगे कि इन चीजों का इस पर किस तरह असर हुआ, किस तरह ये कोप कर रहा है। तो यूं जैसे ब्लड टेस्ट समझे ना कि एक होता है, और सोडियम पोटासियम लेवल, तो यूरिया क्रिएटिनिन लेवल और LFTs, तो यूं साइकाइट्री में हमें जो है वो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से प्रॉब्लम्स उनमें हम पास्ट लाइफ में पिकअप करते हैं। फिर देखते हैं कि अच्छा, प्रॉब्लम होना मतलब नहीं है कि नफ्सियाती मर्ज में चला जाएगा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि इनको कोप इन्होंने कैसे किया और इसका इनके जहन पर कितना इफेक्ट बाकी रहा। ये चीजें करने के बाद हम फिर एक अपना, यानी कि देखो हमारा भी एक, कोई कहो कि भाई लोहे पर लकीर थोड़ी होती है, हम भी एक इस इंफॉर्मेशन के तहत फिर हम मरीज को कहते हैं कि भाई ये चीजें हैं। अब या तो आपको वाकई हम समझें कि ये जो वजूहात हैं और आप जो फील कर रहे हैं वो इसके हिसाब से है, या जो आप फील कर रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं लग रहा कि ये कोई एबनॉर्मेलिटी है। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं समझता हूं एज अ डॉक्टर कि इस बंदे के साथ कोई नफ्सियाती मसला है, मिसाल के तौर पर एंग्जाइटी या डिप्रेशन की मिसाल लेते हैं। अब जो मेरे लिए नेक्स्ट स्टेज है वो ये है कि मरीज को कन्विंस करना। हमें पता है हमारी थ्योरेटिकल उसके मुताबिक कि सबसे पहले मरीज डिनाई करेगा, वो डिनायल स्टेज में रहेगा कुछ अरसा। बहसीयत माहिर नफ्सियात ये बहुत जरूरी चीज होती है कि मैं इसको पहले से ही जो है वो उसको भनक लूं कि अगर कोई डिनायल में है तो जब तक मैं इसको डिनायल से एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं लाऊंगा तब तक ना मेरा इसके साथ हम वो बोलते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, कि मरीज को ना मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस होगा ना मेरी किसी बात का मरीज जो है वो असर लेगा, क्योंकि हम दोनों सेपरेट पेज पर हैं। तो ये एक बहुत जरूरी स्टेप होता है। ये खाली माहिरीन नफ्सियात के लिए नहीं है, ये हर डॉक्टर के लिए है। तमाम डॉक्टरों को ये पता होता है कि सबसे पहले आप डिनायल से एक्सेप्टेंस की तरफ लाते हैं। अब फिर एक्सेप्टेंस के जब मरीज एक्सेप्ट कर लेता है जहां वाकई प्रॉब्लम है, तो अब आप एक्सेप्टेंस से उनको इंफॉर्मेशन और एजुकेशन, उसमें आप उनको तरगीब और तरहीब दिलाते हैं कि आप अपने अंदर चेंज लाएं। अच्छा, ये भी एक स्टेज होती है कि एक्सेप्टेंस से चेंज की तरफ उसकी पहले थिंकिंग जाएगी, फिर आप उसको जो है वो लेकर चेंज की तरफ आएंगे, फिर चेंज को मेंटेन रखना।
اور یہ کوشش کرتے رہنا کہ دوبارہ یہ واپس ریلیپس نہ ہو جائے. اس کو جو ہے یہ ایک بڑی فیمس تھیوری ہے ہماری سائیکالوجی میں، سٹیجز آف چینج. تو بحیثیت ڈاکٹر یہ انفارمیشن ہر عام ڈاکٹر کو پڑھائی دی جاتی ہے، خالی ماہرین نفسیات کے حوالے سے نہیں ہے. تمام ڈاکٹر جو MBBS کا کورس کرتے ہیں ان کے نصاب میں سائیکالوجی اپلائی ٹو میڈیسن شامل ہوتی ہے اور یہ چیزیں اس میں سکھائی جاتی ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں یہ دونوں پر اپلائی کرتی ہیں. جن کو نفسیاتی مسئلہ ہے ان کو اس طرف لانا، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کہے نہیں جی میرے ساتھ تو ہے. تو دونوں پر جو ہے وہ اس حساب سے جو ہے وہ ڈاکٹر، اب اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے یہ ڈاکٹر کے اپنے تجربے پر، مریض کے اپنے تجربے پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. اور اس میں اگر علم دین ہوگا نا دونوں طرف تو انشاءاللہ عز و جل سکسیس ریٹ ہائی ہوگا. ٹھیک ہے جی، چلیں کال شامل کرتے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لاک ڈاؤن میں ہمارے جو ایسنشیلز ہے یا دیگر جو آئٹمز ہیں ان کی پرائز بڑھا دی گئی ہے. ایک طرف پرائز بڑھ گئی ہے اور دوسری طرف اکنامی گروتھ جو ہے نا وہ سلو ہے. اور اکنامک گروتھ سلو اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ فلو آف منی نہیں ہو رہا ہے، لوگ خرید نہیں رہے ہیں. لوگ اس لیے بھی نہیں خرید رہے ہیں کیونکہ پرائزز بڑھ گئی ہیں. تو اس کا سلیوشن کیا ہے کہ ہم اتنا مشکل وقت اس امت پر آیا ہے اور جو بیچنے والے ہیں انہوں نے پرائز بڑھا دی ہے اور لوگ خرید بھی نہیں رہے ہیں. تو اس کا کیا سلیوشن ہونا چاہیے؟ ایز اے بزنس مین ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ایز اے مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی عطا فرمائیے. دیکھیں اکنامکس کا ایک بڑا واضح ایک تھیوری ہے، جب پروڈکشن کم ہو جائے ڈیمانڈ بڑھ جائے تو کاسٹ بڑھ جاتی ہے. یہ اکنامکس کی ایک واضح تھیوری ہے اور بہت پریکٹیکل تھیوری ہے یہ. تو وہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی ہے وہ تھیوری. تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ سپلائی کم ہے اور ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، تو سپلائی کم ہو جاتی ہے. جب سپلائی کم ہو جاتی ہے لیکن ڈیمانڈ اپنی جگہ پر ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو کاسٹ بھی انکریز کرتی ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اور بھی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر چیزیں افیکٹڈ ہوتی ہیں. مگر میرا دوبارہ ایک بات کرنا تھا جو میں فرسٹ سیگمنٹ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ ہماری تمام تر کی ڈسکشن سے ہم مارکیٹ کو افیکٹ نہیں کر سکتے. اب ہم خود کو کس قدر تحفظ دیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگا. دیکھیں جب گرمی آئے گی تو پرابلم سب کو آئے گی، جب سردی آئے گی تو سردی سب کو لگے گی. تو یہ جو حالات آئے اس میں آپ اور ہم سب افیکٹڈ تو ہوں گے. اب کورونا سے کون مطلب کہ ہر ایک جس کو لگ گیا ہے وہ بھی پریشان، جس کو نہیں لگا وہ لگنے کا پریشان ہے. اب جس کو لگ چکا تھا اس کو تھوڑا ٹائم تک نہیں لگتا، دوبارہ پتہ چلا اس کو بھی کبھی لگ جاتا ہے تو دوبارہ پریشان ہے. تو اب کرے کیا؟ احتیاط، بچت، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اسی طرح جو یہ مہنگائی آ گئی ہے اور ہماری یہ چیزیں کم ہو گئی، باہر چیزیں مہنگی ہو گئیں، تو سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو ضرورتوں تک محدود رکھا جائے، صرف ضرورتوں تک محدود رکھا جائے اور خواہشات کو منیمم کر دیا جائے اور جس کے بغیر اس وقت گزارا ہے وہ گزارے کی طرف جائیں. جب حالات کچھ بہتر ہو تو مزید تھوڑا سا مطلب وہ کھول لیا جائے، تھوڑا سا کھول لیا جائے. اب یوں سمجھے کہ چادر چھوٹی ہے اور بدن تھوڑا آپ کی قد بڑا ہے، تو جب سردی پاؤں پہ زیادہ لگے تو پاؤں کی طرف کھینچ لیں، منہ پہ زیادہ لگے تو منہ کی طرف کھینچ لیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولو کہ ایک ہی وقت میں میرے پاؤں بھی ڈھک جائے، میرا چہرہ بھی ڈھک جائے. اس پہ پوزیشن نہیں ہے، ایسی چادر ہی نہیں میرے پاس. تو جہاں بھائی تھوڑا اس کو آگے پیچھے کرتے رہیں اور نیند پوری کرتے رہیں، یہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اچھا، یہاں اسی بات سے ریلیٹڈ ایک کویسچن بھی ہمارے پاس بذریعہ میسج آیا ہوا ہے کہ اگر بیوی اخراجات کا خیال رکھے مگر شوہر جو ہے یہ کھلا خرچ کرے اور کہے کہ جب وقت آئے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے، اس پر کیا رائے ہے آپ؟ اتنی پوزیٹیو سوچ نہیں ہے یہ. صحیح. کیونکہ اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو مطلب کھلا ہاتھ دو طرح کے ہیں اپنے. ایک رائے خدا میں خرچ کرنا، صحیح، اپنے گھر بار کے تعلق سے ان کو کشادگی کے ساتھ رکھنا، اور ایک ہے اڑانے والا مزاج، چاہے عورت کا ہو یا مرد کا ہو، یہ دونوں کا مناسب نہیں ہوتا. البتہ گھر بار پر خرچ کرنا یہ بھی افضل صدقات میں شامل ہے، سبحان اللہ، کہ افضل صدقہ ہے. مگر وہی ہے کہ ہر چیز اپنے اعتدال کے ساتھ رہے، بیلنس و میانہ روی کے ساتھ رہے. مرحبا. کال.
خواہشات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور انسانی خواہشات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ انسان کے دل میں اگر خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اسے کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی دنیاوی آسائشوں کے لیے وہ اور زیادہ محنت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ان آسائشوں کو، دنیاوی آسائشوں کو حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والا بھائی یا بہن یہ سوچ لے کہ دنیا کی آسائشیں تو ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ والی آسائشیں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی روٹین سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ آپ کے اس حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیں۔ آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں۔ ماشاءاللہ۔ میسج ہے کہ میرے چہرے پر دانے ہیں، نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ علاج بتائیں۔ آپ حکمت بھی شروع کر لی، آپ جی وہ حکمت بھی شروع کر لیا؟ میں نے تو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے سارے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حسن زن کی علاج رکھے۔ جو بھی اس کے میڈیکل دانوں کے اسباب وغیرہ کو دیکھ لیں، کھانے پینے کے تعلق سے اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے اس کو دیکھ لیں، اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میرے یہاں دانا ہوا تھا، اب یہ بھی نہیں یاد آتا کہ کدھر ہوا تھا۔ نہیں، اسی طرف ہاں، یہاں ہوا تھا دانا، اور اب نہیں ہے، اب نہیں، ہاں چلا گیا، بظاہر اللہ کا شکر ہے چلا گیا، اور ایک ٹائم تک رہا دانا، تو چلے جاتے ہیں۔ اور جب میں ماحول میں نہیں تھا نا تو میرے چہرے پر دانے تھے، وہ اس کو چہروں پر دانے ہوتے اس کو یہ خورتے رہتے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک وقت آتا ہے، میں نے بھی جو میں نے دیکھے کئیوں کو دانے چلے جاتے ہیں چہروں سے، چہرہ کلیئر ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ بہرحال ویسے جن کے اس طرح ہوتے ہیں وہ پریشان تو بہت ہوتے ہیں۔ ہاں، تو وہ مطلب اللہ کی رضا پر راضی رہیں، جو اس کے میڈیکلی، طبی اور روحانی حال ہیں جی اس کو کنٹینیو کریں، لیکن یار وہی چیز لگائیں چہرے پر جو ریکمنڈیڈ ہو میڈیکلی طور پر، میری درخواست ہے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ سن کر کریمیں لگاتے ہیں نا، تو یہ کریمیں جو ہے نا ان کے چہروں کو خراب کرتی ہیں، اسکین کو کینسر کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور پھر بعض اوقات دانے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اندر سے ایک کالا کالا سا جیسا ان کے نا چہرے پر ایک عجیب سی ان کی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر وہ نہیں جاتا، پھر وہ اندر چیزیں خراب ہو چکی ہیں۔ تو یہ میں احتیاطی چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ کی ایک بات میں حاشیہ لگائی دوں، آپ نے فرمایا ہی ہے، میں نے کسی کو دیکھا اور اس کے چہرے کی، اسلامی بھائی کے چہرے کی جو سفیدی تھی بڑی ایک وحشت ناک قسم کی، مطلب وہ سفیدی تھی اس کے چہرے کی۔ تو میں نے پھر ان کے ہاتھ دیکھے، ان کا چہرہ دیکھا، پھر میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ تھوڑا محبت پیار سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا ہاتھ بھی دیکھیں، چہرے پر بھی غور کریں، تو یہ ذرا بیلنس معاملہ ہو، تاکہ جو آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد آپ کے ہاتھ دیکھے تو وہ یہ پہچان جائے بھائی جو چہرہ ہے یہ ہاتھ ہی اسی چہرے والے کے یا چہرہ انہی ہاتھوں والوں کا۔ وہ اس نے تھوڑا کریم شریف میں زیادہ لگا لی ہوں گی، پاؤڈر کریم ہے، اللہ خیر کرے۔ جی جنید بھائی۔ تو چہرے پر دانوں کا نکل آنا، تو یہ دیکھو، اولاً تو یہ عرض کروں گا کہ یہ تو مقام شکر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ دانے نکلے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ان میں سے پیپ یا خون نکلنا شروع ہو جاتا تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، حفاظتی اقدامات بھی کرتے رہیں۔ یہ روحانی علاج بھی سنتے رہتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لائیں، اللہ مسکراتا ہنستا بستا رکھے۔ پہلے سن لیتے ہیں ہم روحانی علاج اور حکیم صاحب ڈاکٹر، ہم بھی تو پوری بارات لے کے بیٹھتا ہوں نا میں۔ ماشاءاللہ ویڈیو کوالٹی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ۔ تو چہرے پر اگر دانے نکل آئے نا تو اس کے دو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو دانوں کے لیے ہیں، لیکن چہرے پر دانے ہوں، جسم کے کسی بھی حصے پر دانے نکل آئیں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا رقیبو، را قاف نقطوں والا قاف ہے، قاف یا با، یا رقیبو، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کر اگر چہرے پر دانے ہیں تو چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، جسم کے جس حصے پر دانے نکلے ہیں تو یہی وظیفہ پڑھ کر آپ دانوں پر ہاتھ پھیر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور یہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، دانوں کے بعد اب بعدوں کا جیسے چہرے پر دانے نکلے، دانے ختم ہو گئے، داغ دھبے نکل آتے ہیں، نشانات پڑ جاتے ہیں، نشانات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو اس کا بھی ایک روحانی علاج ہے جو میرے شیخ طریقت
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا نورو، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل چہرے کے داغ دھبے، یہ کالے کالے جو نشانات ہوتے ہیں دانے ختم ہونے کے بعد، تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے. مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. جی آپ کچھ فرمائیں گے خلیل بھائی؟ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے. ویسے تو قبلہ نگران شورا نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ ایک عمر ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے دانے وغیرہ نکلتے ہیں تو پھر کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس دوران بھی اور اس کے علاوہ بھی اگر جیسے دانے وغیرہ نکلتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کھانے پینے پر غور کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ بڑے کا جو گوشت ہوتا ہے یہ، اور انڈا اور مچھلی، یہ 3 چیزوں سے خاص طور سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے قبض نہ ہونے دیں. اگر قبض ہوتی ہے پھر فاسد مادے جسم کے اندر جمع ہوتے ہیں، ان کا اخراج خارج صحیح نہیں ہوتے تو پھر بھی یہ دانے وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ میٹھا زیادہ نہ کھایا جائے. اس زیادہ چٹپٹی چیزیں یہ بھی اس کا سبب بنتی ہیں. تو اگر آپ علاج کرنا چاہیں تو ایک علاج آسان سا یہ ہے کہ آلو بخارے یہ بھی استعمال کریں صبح شام. اگر 4-6 اس کے پیس صبح شام کھا لیے جائیں تو یہ بھی انشاءاللہ چہرے کے لیے مفید ہے. اور اگر آپ کو تازے دستیاب نہیں ہے تو پھر آلو بخارے کے نام سے، خشک آلو بخارے کے نام سے آپ جو بریانی وغیرہ میں جیسے ڈالے جاتے ہیں، تو یہ 5 عدد اور 5 عدد لے کر رات کو 1 گلاس پانی کے اندر بھگو کر اس کو رکھ دیا جائے. صبح جو ہے اس کو مل لیا جائے اور اس کی گٹھلیاں نکال کے یہ پانی پی لیا جائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ دانے جو ہے چند دنوں کے اندر دور ہو جائیں گے. مزید اگر چھوٹی ہڑ ایک آتی ہے، چھوٹی ہڑ، اگر آپ کو یہ دستیاب ہو جائے تو یہ بھی 5 دانے اس کے اندر ملا لیں تو انشاءاللہ پھر مزید جو ہے بہتر رزلٹ انشاءاللہ آئے گا. باقی اس کے علاوہ انار ہے، سیب ہے اور دیگر جو موسمی پھل ہوتے ہیں ان کو بھی اگر استعمال میں رکھیں گے، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں گے جیسے لوکی شریف وغیرہ ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے چہرے کے دانے وغیرہ دور ہوتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عبدالحبیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کی کروڑ رحمت ہے. یہ آپ نے فیملی اور سوشل ایشوز چھوڑ کر اب یہ میڈیکل اور یہ والے معاملات شروع کر نہیں، اصل میں ہمارے اس پروگرام کا نام ہے مسائل کا حل. میڈیکل ایشوز، ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ سب لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اصل تو آپ کو پتا ہے کہ ناظرین کو انگیج کرنا ہے ہمیں. نہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے، کسی ایک کو بھی اس کے مسئلے کا حل مل جائے تو یہ تو بڑی بات ہے نا. الحمدللہ مہنگا، اصل میں علاج مہنگا ہے. لوگ جائیں کہاں؟ مطلب اگر حکیم صاحب کے پاس بھی جائیں تو حکیم صاحب بھی سستے نہیں ہیں. اور اب ہر جی پرٹیکولرلی کہاں جانا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا. اس جو اصل جگہ پہنچنے میں بہت سارا خرچہ ہو جاتا ہے. گما دے رہے ہیں. پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر سے بھی ہم لے کے پرٹیکولر اس بیماری کا علاج تو ایسا نہیں دیتے، لیکن گائیڈ لائن مل جاتی ہے یہاں سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید لوگوں کے مجموعی طور پر شاید ہزاروں لاکھوں روپے بچتے ہوں گے. پھر بجٹ پر بات کر لیتے ہم لوگ. خالی ہمارا بھی تو ہم بھی تو گھر کے بجٹ پر ڈسکس کرتے ہیں نا. جی تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ سنائیے. ماشاءاللہ نہیں، اللہ پاک آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. میں تو بس آج حاضری دینے آیا تھا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کالیں چلتی رہیں گی. اتنے سارے آگے ہیں ماشاءاللہ. مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے. ایک تو پکچر کوالٹی بہت زبردست ہے، پھر ماشاءاللہ وائس بھی بڑی کلیئر آ رہی ہے اور ڈیلے بھی نہیں ہے. مدینہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. کویسچن بھی ایسا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، میرے کو گھبراہٹ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی، خیریت ہے؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. یہ اچھا رزلٹ اس کو وہاں مل گیا نا تو پھر آپ ان کو یہاں دیکھنے میں تھوڑا مسئلہ ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیں نہیں انشاءاللہ. کیا میری جو نیت ہے، میں انشاءاللہ پہلے سلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل ہوگی. سلمان بھائی مجھے بلاتے رہتے ہیں تو ایک ہم نے نیا تجربہ آج کیا اور یہ پہلا ایکسپیرینس ہے اس ڈیوائس کے ذریعے. تو اگر یہ آپ بتا رہے ہیں کہ کوالٹی وغیرہ ٹھیک ہے تو اب میرے لیے آپ کے سلسلے میں آنا آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ رات میں انشاءاللہ وہیں حاضر. آپ اس کو پہلے نا گھنٹوں پر چیک کر لو، صبح کا ماحول کیسا ہوتا ہے، صبح کی سروس صحیح ہے نہیں ہے ڈیوائس کی، دوپہر کی سروس صحیح ہے نہیں ہے ڈیوائس کی. تو یہ تھوڑا دیکھتے رہے، سونے کے بعد اٹھنے کے بعد اس کو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد چیک کرتے رہے. چلیں جی. یہاں سب کوشچن یہ ہے کہ نند اور بھابھی میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟
عبدل حبیب آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی جی. نہیں یہ تو اسپیشل نگران شورا کا سوال ہے. نہیں بھائی ان سے ہی پوچھے ہیں. تو ڈرتے کیوں جواب دینے میں؟ جواب دینے میں بھی ڈر لگتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. نن بابی ساس بہو اسپیشلسٹ نگران شورا کا معاملہ ہے. ہاں بھائی کیوں لڑتے ہیں یہ؟ کچھ حصہ ملا لے دونوں. جو لڑتے ہیں ان سے پوچھو یار کیوں لڑتے ہو بھائی. گھر میں بھی کوئی لڑتا ہے ایک دوسرے سے، برداشت نہیں ہے ہمارے میں. ہم ہر ایک سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ میری سوچ، میرے مطلب میرے مزاج کے مطابق بات کرے. صحیح. میں اٹھوں تو وہ کیوں اٹھا ہوا نہیں ہے، میں یہ کام کر وہ کیوں کام نہیں کر رہا، تو یہ کر رہا ہوں. گھر کے جھگڑے میجورٹی میں نے دیکھے ہیں، جو بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. گھر کے جھگڑے مطلب میجورٹی میں بات کر رہا ہوں، انتہائی مطلب کہ نامناسب موضوعات پر ہوتے ہیں. یعنی وہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے، کوئی موضوع ہی نہیں ہے، کیونکہ سوچیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، کوئی ایسے ویژن ہوتے نہیں ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کرے، کوئی کام کاج تو ہے نہیں، تو کام کاج نہیں ہے. لڑائی کا بھی تو کوئی بہانہ چاہیے. ہاں مطلب یہ تو ٹائم بھی تو نکالنا ہے. پھر وہ آدمی گھر آئے گا تو اس سے بھی تو کوئی بات کرنے کے لیے موٹر چاہیے نا. تو اتنا یہ جمع کر لیتے، سوائے اس کے کہ آپ صبر کریں، برداشت کریں، ایک دوسرے سے درگزر سے کام لیں، اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا کہ یہ میرے مزاج، میرے انداز، میرے موڈ کے مطابق چلے گا، یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے. صحیح. ٹھیک ہے جی، بالکل ایسے. یہاں کوشچن ہے میسج کے ذریعے، کہنا ہے کہ والدہ کی کمر میں درد ہے، مہروں کا پرابلم ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں. اللہ شفا عطا کرے، تندرستی عطا کرے، اور سنتوں بھری، نیکیوں بھری، راحتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب مہروں کے حوالے سے اگر ہے کوئی 2-3 ایشوز آتے ہیں. ایک تو اولڈ ایج کے اندر آرتھرائٹس چینجز وغیرہ آ جاتی ہیں، ہڈیوں میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، بھربھرا پن جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عمومی طور پہ تکلیف ہو جاتی ہے. تو اگر یہ چیز ہے تو کچھ سپلیمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو یوز کر کے اس کو سیٹل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اور میجر ایشو ہے خدا نخواستہ، جیسے کوئی گیپ وغیرہ کم ہو گیا ہے، کوئی رگ وغیرہ دب رہی ہے، تو پھر وہ ایک نیورو سرجیکل ایشو بن جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نیورو سرجیکل جو ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورہ کر کے اس کا حل نکالا جائے. تو کاز کی طرف، وجہ کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ بیسیکلی وجہ کیا ہو رہی ہے ان کو بیک پین ہونے کی. اس وجہ کو اگر ختم کریں گے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ. ماشاءاللہ. امیر سنت نے اللہ کی رحمت سے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے 2 تعویذ عطا کیے ہیں، اور امیر سنت نے اس کا اعلان فرما دیا ہے. دعوت اسلامی کے جو روحانی علاج کے تعویذات وغیرہ کے جو بستے ہیں، مختلف علاقوں میں، مساجد میں، شہروں میں، مقامات پر وہ لگائے جاتے ہیں. آپ تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو ہمارے فون نمبرز پر، فیس بک پیجز کے اوپر، جو سوشل میڈیا پیجز ہیں، اس طرح ہمارے ای میلز ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ہمارے اپلیکیشنز کے ذرائع ہیں، آپ ان کے ذریعے معلومات مزید لے سکتے ہیں. اور ہائی ڈیمانڈ تعویذ ہے حضور اس وقت. اور ہر طرف سے میسج آ رہے ہیں، اور ہم مطلب لوگ پتہ کر رہے ہیں کہاں سے ملے گا، ہمیں بھی چاہیے، بلکہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم خود اس کو لکھ سکتے ہیں. تو یہ اگر عبد الخلیل بھائی یہ بھی بتا دیں کہ تصویریں بیرون ملک میں پہنچیں. لکھ نہیں سکتے، یہ ہمارے تعویذات کے جو اسلامی بھائی ہیں انہی کو ابھی اجازت ہے. صرف وہی لکھ سکتے ہیں جو ہمارے یہاں سے اجازت یافتہ ہیں، وہی لکھیں گے. اب ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے آپ کو گھر سے نکل کے جانا تو پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں. لیکن اب جو بیرون ملک میں بیچارے افریقہ سے، یو کے سے، تو جہاں جہاں ہمارے تعویذات والے وہاں ہیں، ان کے پاس بھی یہ پرمیشن ہوگی. آپ ای میلز وغیرہ کے ذریعے ہمیں معلومات لے لیں. ہماری مطلب کہ انفارمیشن اور ہیلپ ڈیسک تو ہمارا موجود ہے نا، اب وہاں پر آ کر لے لیں. جیسے آپ کو پتہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، دوا، میڈیکل، گھر، علاج، کپڑے وغیرہ، آن لائن ہی اب یہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن ظاہر یہ ہوم سروس نہیں ہے، آپ کو یہ انشاءاللہ دستیاب ہو جائے گا. اور مزید جو اس میں سہولت آپ لوگوں نے مہیا کی ہیں وہ بتا دیں. الحمدللہ سوجل ملک و بیرون ملک میں تعویذاتی عطاریہ کے، اورادی عطاریہ کے بستے لگ رہے ہیں، تو آپ فی سبیل اللہ یہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں. اوورسیز کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اوورسیز میں بھی مختلف ممالک میں، یو کے، یورپ، ساؤتھ افریقہ، ایسٹ افریقہ، ہند، بنگلہ دیش، اسی طرح ترکی اور اپنا کوریا، ہانگ کانگ، اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں الحمدللہ سوجل اورادی عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اور وہاں سے بھی الحمدللہ عزوجل یہ تعویذات تقسیم ہونا شروع ہو چکے ہیں اور دیے جا رہے ہیں. تو آپ بھی الحمدللہ عزوجل وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح
اسلامی بہنوں کے بھی الحمدللہ عز و جل ملک و بیرون ملک میں بستے لگ رہے ہیں، تو وہاں سے بھی اسلامی بہنوں سے یہ حاصل کر سکتی ہیں. تو یہی میری عرض ہے. آپ نے اپنا سارا وہ جی الحمدللہ رہنمائی اور ہیلپ ڈیسک تو اپنا آن رکھا ہی ہوگا. جی الحمدللہ عز و جل آن لائن سروس آف ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل یہ معلومات کر سکتے ہیں. پیج پر یہ میسج کر دیں، آپ جس بھی ملک میں ہیں، جس بھی شہر میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. مجھے کانگو سے میسج آیا. کانگو ایسا ملک ہے کہ جہاں ہمارا اس طرح کا اسٹال یا جو بستہ جس کو آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا، تو کوئی بندہ ہمیں ایسے ملک میں سن رہا ہے کہ جہاں دعوت اسلامی کا یہ والا سیٹ اپ نہیں ہے، تو وہ کون سی ویب سائٹ یا کس فیس بک پہ رابطہ کرے، اور کیا آپ انہیں وہ کوریئر کے ذریعے بھیجیں گے یا وہ کسی کے ذریعے خود منگوائے گا؟ بائے پوسٹ بھی الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و رادیہ اطاریہ دنیا بھر میں یہ تعبیرات یہ بھجواتی ہیں. تو یہ اپنا مکمل ایڈریس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net. اس کے ہوم پیج پر ایسا روحانی علاج کی سروس یہ موجود ہے. چاہے تو یہ میل کر دیں جی اور سارے آپشن ان کے سامنے یہ آ جائیں گے. مجلس مکتوبات و رادیہ اطاریہ کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، چاہیں تو اس پر بھی یہ کمنٹ کر دیں، اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی بھیج دیں، تو الحمدللہ عز و جل گھر بیٹھے ان کو ماشاءاللہ یہ مل جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے. ٹھیک ہے. کال. میرا نام نبیل رضا اطاری ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. نگرانی شورا سے میرا یہ سوال تھا کہ کوئی خارش کا علاج بتا دیں، مطلب کہ گھر میں سب کو خارش ہے اور دن رات خرچ ہوتی رہتی ہے، اس کا کوئی حل شاید فرما دیں. جزاک اللہ. اللہ کریم شفا عطا کرے اور سکون عطا فرمائے. بہت بے چین کرنے والا یہ مرض ہے، لیکن ظاہر ہے تکلیف میں راحتیں بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ مرض ہے، میڈیکلی طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اور کئی بیماریوں سے بندہ بچ بھی جاتا ہے، مگر تکلیف پھر بھی تکلیف ہے. اللہ کرم کرے اور اس سے نجات عطا دے، شفا عطا کرے. اس کے لیے میں ڈاکٹر حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ وہ بتا دیں. لیکن ایک میری جو ناقص معلومات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے، کیونکہ یہ خارش جو ہے نا یہ کپڑوں سے بھی ہوتی ہے، بلڈ انفیکشن سے بھی ہوتی ہے، اور معدے کا بھی اس میں مسئلہ ہوتا ہے، اس میں دھوئیں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اس میں افیکٹ پرابلم کر رہی ہوتی ہیں. الرجی بھی ہوتی ہے، مطلب یہ ساری چیزیں افیکٹڈ ہو رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات بستر کا مسئلہ ہوتا ہے، بیڈ شیٹ کا پرابلم ہوتا ہے، اتنی ساری اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اپنے کئی پروگرام کے ساتھ ساتھ آج پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کئی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا حل خود مریض کے پاس ہوتا ہے. ڈاکٹر ٹیسٹ پر ٹیسٹ کروائیں گے. ڈاکٹر کو بھی جب تک کہ ٹیسٹ میں پراپرلی اس کو گائیڈ لائن نہیں ملے گی، یہ آپ کو میڈیسن کیسے دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ تو وہ بھی آپ کو ٹیسٹ پر ٹیسٹ کروا رہے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی. سب سے پہلے میری تو مریض سے ہی درخواست ہے کہ مہربانی کر کے وہ اپنی چیزوں کا خود ہی جائزہ لیں اور اپنی چیزوں کو خود ہی درست کرنے کی وہ کوشش کریں. مزید ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں آپ نے جو بات کی ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے کہ اس کے اندر تمام چیزیں کازیٹیو ایجنٹ، وہی بات آ جاتی کہ جو اصل وجہ ہے، کس وجہ سے یہ بیسیکلی پیدا ہو رہی ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر آپ کو جیسے نگرانی شورا نے بہت ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کی، اس کے اندر جو پانی ہے ایک وہ بھی بہت بڑی وجہ بنتی ہے کہ کس قسم کا پانی آپ کے یہاں یوز ہو رہا ہے، کہ اس کی وجہ سے ایک جنرلی آپ کو الرجی تو نہیں ہو رہی ہے، کہ وہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. جب تک آپ کاز روٹ کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک آپ کو اس کا جو ہے علاج پراپرلی نہیں ہو سکے گا. پھر وہی ہوگا کہ آپ الگ الگ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی طرف چلتے چلیں گے. 2 دن پہلے ایسا پیشنٹ تھا قریباً 8-10 سال سے، ان کو خارش کا مرض تھا. تو خارش کی ان کو کمپلین ہوتی تھی کھانا کھانے کے بعد. تو اس کی تھوڑی تفصیل کھانے کی جب لی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ مرچوں کا زیادہ استعمال کرتے تھے. میں کہا یہ آپ مرچیں ڈائٹ میں سے کم کریں، ابھی دوا وغیرہ استعمال نہ کریں، پہلے یہ ڈائٹ اپنی چینج کر کے چیک کریں. تو 1 ہفتے انہوں نے چینج کی ہے ڈائٹ، تو جو الرجی نکلی وہ ان کو مرچوں کی وجہ سے نکلی. کھانا کھاتے ان کو خارش وغیرہ کا مرض شروع ہو جاتا تھا. تو کھانے میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کوئی ری ایکٹیو ہوتی ہیں، الرجی کر جاتی ہیں. تو ان کو ٹائم خارش کب ہوتی ہے یہ نوٹ کرنا ہے، کس چیز کے بعد کوئی چیز استعمال کری، کوئی کپڑا پہنا، کوئی چیز، اس ان کو اکثر عموماً تجربہ ہوتا ہے. تکیہ بالخصوص بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، گدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو اس کو بھی چیک کر لیں، اس میں بھی خارش ہونے کا رسک ہے. اللہ تعالیٰ تندرستی اور شفا عطا فرمائے. کچھ روحانی علاج بتاتے
اس کا روحانی علاج آپ نوٹ کر لیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ایک شاندار تصنیف ہے، آپ کی کتاب ہے جس کا نام ہے گھریلو علاج. اس میں الحمدللہ عز و جل خارش کے حوالے سے اور اس کی احتیاطوں کے حوالے سے بہت شاندار مدنی پھول امیر اہل سنت نے تحریر فرما ہے. آپ وہ پڑھ لیں، آپ کے الحمدللہ عز و جل علم میں بھی اضافہ ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، اور ان مدنی پھولوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اس کا ایک روحانی علاج بھی ہے. دیکھیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت مبارکہ خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور بالخصوص جہاں پر جسم کے جس حصے پر خارش ہے وہاں پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور ایک میرا مدنی مشورہ بھی ہے، آپ کے اوراد اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ اس کی تعویذ بھی حاصل کر لیں. الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس طرح کی تعویذات ہیں کہ خارش کے مریضوں نے استعمال کیے، پیا، اور اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوئی اور خارش کا مرض جاتا رہا. اور دوسرا یہ کہ دھوپ کا بھی ایسا اہتمام گھر میں ہونا چاہیے کہ دھوپ آئے، کیونکہ جس گھر میں دھوپ نہیں آتی تو بیماریاں پھر وہاں پر آتی ہیں. تو آپ کی بہت ساری بیماریاں یہ دھوپ کی وجہ سے، بالخصوص خارش کا مرض، یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جی خلیل بھائی آپ بھی بتا دیں. اس میں 2 علاج عرض کرتا ہوں، ایک ہے میٹھا علاج، ایک پھیکا علاج. جو آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے بھی ایک جو علاج ہے وہ میٹھا ہے، اور جو بڑے استعمال کرنا چاہیں تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ الحمدللہ جیسے کئی چیزوں کی طرف نگران شورا نے، قبلہ نگران شورا نے جو توجہ دلائی، تو اس میں مین یہ ہے کہ اپنے بدن کی صفائی پر خاص توجہ دینی چاہیے. تو تعویذ بھی پہنے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے، ڈوری ہوتی ہے، تو یہ اس کو دھونے کا سلسلہ بہت کم ہوتا ہے، تو اس میں میل جمع ہوتی ہے، بعض اوقات یہ بھی الرجی کا سبب بن رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے کپڑے ہیں اور چپلیں ہوتی ہیں، تو ان کو دھونا چاہیے. اپنے امامہ شریف ہے یا دیگر جو بھی چیزیں ہیں ساری صفائی پر توجہ دیں. اور 3 چیزیں ہیں، ایک تو دھنیا ہے جو گھر کے اندر ہم کھانے میں ڈالتے ہیں، گول گول جو ہوتا ہے، اس کو کشنیز بھی کہا جاتا ہے، اور دھنیا جو خشک دھنیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سبز دھنیا، ایک خشک دھنیا. تو یہ کچن میں ہمارے استعمال میں آتا ہے. بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں 3، اور بڑے بڑے خارش کے امراض مریض جو ہے اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. دوسری چیز ہے سونف. سونف آپ نے بازار سے وہ لینی ہے جو رنگی بھی نہ ہو، یعنی کہ سبز کلر کیا ہوا ہوتا ہے، رنگی بھی ہوتی ہے، تو وہ ایک تو سونف بھی اچھی نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ اس کو رنگ کر مزید اس کے اندر جیسے خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ نے جو اس کا اوریجنل کلر ہوتا ہے تو وہ والی سونف لینی ہے، اس کا خیال رکھیے گا. تیسری چیز ہے گل منڈی. گل منڈی بھی عام طور سے مل جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے جیسے بیر ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی یہ ہوتی ہے یہ چیز گل منڈی. یہ 3 چیزیں آپ 100 گرام لے لیں، اور پھر اس کو پیس لیں، اور صبح شام 1 چمچ استعمال کریں. انڈا، مچھلی، بڑے کا گوشت، ان 3 چیزوں سے بالخصوص پرہیز کریں. 1 چمچ صبح شام لیں تو یہ جو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے اس میں بھی فائدہ کرتی ہے. اسی طرح سے کوئی چیز کھا لینے سے یا جسم میں کسی بھی سبب سے خارش ہو تو اس میں فائدہ کرتی ہے. اب بچوں کے لیے یہ ہے کہ مزید 3 چیزیں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو اسی کے اندر جو شامل ہے گل منڈی وہ، دوسری ہے اناب. یہ بیر کی طرح لال لال کلر کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ عام طور سے پنساریوں کی دکان سے مل جاتے ہیں، بآسانی ہیں بھی سستے. اور تیسری چیز ہے گلے نیلوفر. نیلوفر ایک پھول ہے جو کہ تالابوں کے اندر یہ پھول ہوتا ہے اور کھلا ہوا ہوتا ہے، اسے نیلوفر کہا جاتا ہے. تو یہ خشک پھول جو ہے پنساریوں کی دکان سے، جو حکیموں کی دکان ہوتی ہے وہاں سے مل جاتے ہیں. تو تینوں چیزیں آپ 100 گرام لے لیں، گل منڈی اور گلے نیلوفر، اور تیسری چیز ہے اناب. 100 گرام لے کر اس کا کرنا کیا ہے، اس کو سب سے پہلے دھو لیں تاکہ اس کی مٹی وغیرہ نکل جائے. پھر اس کو 4 لیٹر پانی کے اندر آپ پکا لیں، اچھی طرح اس کو پکا لیں. جب 2 لیٹر پانی رہ جائے تو اس کو پھر اتار کے آپ چھان لیں، جیسے عام طور سے چاول وغیرہ کا پانی نکالتے ہیں. تو پھر یہ دوائیوں کو آپ پھینک دیں. اس کا جو پانی ہوگا اس پانی میں 2 کلو چینی ڈالنی ہے. 2 کلو چینی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے جیسے پکا لیا جائے. چینی جب حل ہو جائے تو اس کو اتار لیں چولہے سے اور کسی خشک بوتل میں اس کو محفوظ کر لیں. تو یہ الحمدللہ ایسا علاج ہے. ایک تو بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور بڑے بڑے خارش کے مریض جو کہ یوں کہنے کے اسپتالوں میں بھی رہ کر آئیں تو دیکھا ہے کہ ان کو اس سے بھی اس سے الحمدللہ انہیں
अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है, तो ये कर लें। ये तीनों चीज़ें हैं, गुलमुंडी, उनाब और नीलोफर 100 ग्राम लेकर इसको 4 लीटर पानी में पकाना है। शुगर का मरीज तो ना करे ना ऐसा, वो शुगर वालों के लिए तो फीका बता दिया ना पहले, फीका बता दिया, फीका अलग है, एक फीका और एक मीठा, दोनों इलाज बता दिए। क्या बात है खलील भाई, भाई साहब आप माशाल्लाह प्रोग्राम में हैं। फिर ये इसको जब बन जाएगा तो 2-2 चम्मच बच्चों के लिए और बड़ों के लिए 3-3 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के इसको इस्तेमाल करें चंद दिन इंशाल्लाह। सुबह और शाम खाने के बाद ले लें, खाने से पहले जैसे मौका मिलो आप ले सकते हैं। 2-2 चम्मच बच्चों के लिए और बड़ा लेना चाहे 3-3 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के इसको इस्तेमाल करें। कमाल का प्रोग्राम है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक बंदे ने कॉल की है और उसको 3-4 जावियों से इलाज मिल रहा है। ऐसा तो किसी एक हॉस्पिटल में भी नहीं हो सकता। वो एक डॉक्टर के पास ही जाएगा, ना तो डॉक्टर भी है, हकीम भी है, रूहानी इलाज भी है, निगरानी शुरा जैसा एक्सपर्ट भी है। क्या बात है जनाब। चलिए ये सब आप भी हैं आज तो माशाल्लाह जवाब दे दें आप भी एक सवाल का। बीवी जो है ये पैसे खर्च कर देती है सारे पैसे और बच्चों का ख्याल नहीं करती, इस पर आप क्या कहेंगे? अब आप कुछ कह ही दें। बहरहाल ये कि बच्चों को आप डायरेक्ट दे दिया करें ना, अगर बीवी खर्च कर देती है तो। इसमें ऐसा शायद ये हो कि बचत नहीं हो रही, यानी बाज लोग होते हैं ना भी बच्चों के लिए कुछ बनाएं या बच्चों के लिए कुछ पैसे जो है वो रकम जमा करें, इस तरह का भी होता होगा। देखिए इसमें यही है कि अपने को घर वालों की तरबियत करनी चाहिए कि किस तरह अखराजात करने, और घर वालों को भी ये चाहिए कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाने चाहिए। नो डाउट इमरजेंसी के लिए कुछ ना कुछ अपने पास हो, बचा के रखना चाहिए ताकि कभी बुरा वक्त आए तो वो काम आए। अच्छी नीयतों के साथ ये करने में भी हर्ज नहीं है। तो बात तो वही है कि उस पर तरबियत करनी पड़ेगी घर वालों की बैठ के बाहर इतने अखराजात हैं और इतना हमारी इनकम है, तो उसके हिसाब से बजटिंग होगी तो मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगा। और जैसे निगरानी शुरा ने कहा कि हम इस प्रोग्राम में वैसे भी फैमिली बजट पर बात करते हैं। जी ठीक है। एक और बात भी है सर, अगर कभी इस तरह लेकर बैठे भी और घर वाले ये बोले जो है बच्चों की माँ ये बोले भाई ये पैसे रहे ये घर रहा, और मतलब आप चुनाएं और बताएं कि क्या इसमें जो है वो ज्यादा है और क्या इसमें कम है, तो क्या किया जाए? मतलब टेक ओवर कर लिया जाए या कोई और सूरत हाल इख्तियार की जाए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बना के जरूर दे दिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ वालों को एक दूसरे की मजबूरी समझनी होगी। कमान जिसके पैसे हैं उसको ये समझना होगा कि ये चीजें नेसेसरी हैं, वो तो देनी होंगी, और जिसने खर्च करने उसको ये समझना होगा कि बेचारे की आमदनी इतनी है तो जाहिर फिर कैसे पूरा होगा। तो ये मिल बैठ कर ही ऑन पेपर भी बाज़-औक़ात बनाया जा सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि उसमें बाज़-औक़ात जब हम पेपर पे लिखते हैं ना तो समझ आता है कि यार ये चीज जो है ना ये हम शायद एसेसरी है, ये नेसेसरी नहीं है, तो इसको छोड़ा जा सकता है। तो अगर इस तरह करके प्लानिंग करेंगे तो शायद कुछ निकल आएगा। अभी जैसे हम एक मिठाई वाले हमारे दोस्त हैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि कोरोना, मैं पूछ रहा था आपके कारोबार पर क्या पोजीशन है, तो उन्होंने ये जुमला मुझे कहा था कि इस वक्त लोग नेसेसरी चीजें खरीद रहे हैं, एसेसरी की बारी नहीं आई है। हमारी जो कारोबार है वो एसेसरी है, हमारा खाना दस्तरखान की जरूरत नहीं है। हम निमको वगैरह या मिठाई वगैरह या केक वगैरह बनाते हैं तो वो एक्स्ट्रा है, वो अगर जब लोग जरा खुशहाल होते हैं जब इस तरफ ज्यादा आते हैं, तो हमें भी अपने बजट के वक्त ये देख लेना चाहिए कि नेसेसरी चीजें पहले हो जाएं, अल्लाह ने नवाजा है तो फिर एसेसरी की तरफ भी चले जाए। मरहबा माशाल्लाह। एक और भी सब सवाल का आप आंसर कर दें कि अगर कोई इस्लामी बहन मुफ्तिया बनना चाहे तो क्या करे? जी इस पर माशाल्लाह निगरान शुरा और दावत इस्लामी की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा इस पर मशवरे कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द दावत इस्लामी में भी इस तरह का कुछ सिस्टम आएगा। फिलहाल तो ज़ाहिर हम दरसे निज़ामी तक तालीम दे रहे हैं, आगे तखस्सुस और मुफ्तिया कोर्स के लिए दुआ करें कि जल्द खुशखबरी हमें मिले इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए सब आपको भी, और माशाल्लाह आपके आने से भी रौनक में इजाफा हुआ और अब वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पर अपना फजल फरमाए, रहम फरमाए, करम फरमाए, याद खुदा मुस्तफ़ा भी ज़िंदगी में लाई जाए, अल्लाह ताला पर भरोसा भी हो, और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस बताई जाती हैं, एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं, इन पर भी जो है वो ध्यान दिया जाए, अमल की तरफ बंदा अपना कदम बढ़ाए तो इंशाअल्लाह भलाइयाँ जमा करने में कामयाब हो जाएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पे हुसैन हसन